تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے یقین جانے یہ پیورلی یوتھ ٹاپک ہے، پیورلی یوتھ ٹاپک ہے. اور اگر آپ کو 2-4 باتیں اس میں مین ہیں، یعنی کہ جس طرح ہمارا چینج ڈیمانڈس پین والا ایک ٹاپک تھا، اس میں 2-3 باتیں تھیں. جیسے سب سے بڑی بات تھی پین والی، یعنی کہ ہم بدلنا چاہتے ہیں لیکن بدل نہیں پاتے کیونکہ اس کے پیچھے ایک سائیکالوجی ہے پین کی. تو اگر آپ پین کو ریزسٹ کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ پین برداشت نہیں ہوتی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بدل نہیں پاتے. اور اگر کرنا شروع کر دیں تو بدل پاتے ہیں، اور اس کا ایک ٹائم ڈیوریشن ہے، بس اتنی دیر برداشت کر لیں. اب یہ مین کانسیپٹ تھا، اور اگر آپ کو وہ سمجھ آیا ہے تو اس ٹاپک کی آپ کو سمجھ آئی ہے. اسی طرح اس کا بھی 2-3 مین پوائنٹس ہوتے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں آپ لکھ لیا کریں. اور وہ لکھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ صرف یہ کہ بس اتنا ہی یاد رکھ لو یار، وہ کافی ہے. باقی ساری چیزیں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اس پوائنٹ کو کھولنے کے لیے ہوتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب آپ نا ایک کام کریں، ایک چیز لکھیں آپ کہ آپ نا جو آج ہم ٹاپک کرنے جا رہے ہیں نا شیئر، تو آپ کسی ایک کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کا نام لکھیں. وہ کزن ہو سکتا ہے، فرینڈ ہو سکتا ہے. شیئر کیا کریں؟ 2 گھنٹے کا لیکچر دوں اس کو میں؟ نہیں، 2 گھنٹے کا لیکچر نہیں دینا ہے. 10 منٹ اس کے ساتھ گپ شپ کر لیں. اور گپ شپ کیسے کریں گے؟ جیسے ابھی میں شروع کرنے جا رہا ہوں نا، تو میں کچھ کویشچن سے شروع کروں گا. بس آپ وہ کویشچنس کریں، تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کچھ بولے گا، پھر آپ کو تو پتہ چل گیا نا اس کا خیال، تو اب آپ بول دیں اس کو. نام لکھ لیں سارے، ایک نام لکھیں. وہ بہن ہو سکتی ہے، بڑا بھائی ہو سکتا ہے، امی ہو سکتی ہے، کزن ہو سکتا ہے، کوئی بھی. لکھ لیا بھائی؟ ایک نام ضرور لکھیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے ہم نے؟ شیئر کرنا ہے. یہی کہ گجرانوالہ 70 کلومیٹر ہے یار. یہ ٹاپک شیئر کرنا ہے جو آج ہم بولنے لگے ہیں. اوکے انشاءاللہ. بھائی لکھ لیا نام؟ لکھ لیا؟ کیا کس کا لکھا ہے؟ عمر؟ وہی جو ساتھ آتا ہے ادھر؟ اچھا اچھا، آپ نے لکھا بھائی کیا؟ چھوٹے بھائی. ماموں؟ ابو بکر یہ کزن ہے، دوست ہے. اچھا آپ وائف لکھتے ہیں یار، آپ کو وائف بھی لکھنا چاہیے یار. ایک دسیا کر یار. کزن ہے ایک. کون؟ نام بتاؤ. نام؟ ثاقب، حارث، ارسلان. نہیں لکھنا تو ویسے بتا دو یار. کسی شیئر کرو گے؟ نہیں کرنا. احمد سے. اور یہی ہے عبید. اس سے نہ شیئر کرنا یار، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں شیئر کرنا اس سے؟ کیوں نہیں اسے شیئر کرنا؟ نہیں کرنا اس سے الاؤڈ نہیں ہے شیئر کرنا. کیوں نہیں بتاؤ؟ تھوڑا سوچ یار. بھائی اسے کیوں نہیں شیئر کرنا؟ ادھر ہی بیٹھا بھائی، اس سے تو ہم شیئر کر رہے ہیں نا. آپ نے اس سے کرنا جو ادھر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے معاذ. تو یہ سارے انشاءاللہ لکھا ہے معیز نے. کس سے نام لکھا ہے؟ نہیں لکھا نا. کیا نام ہے؟ سجاول ہیں؟ ابراہیم. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اب نا جب آپ سنیں گے نا، اگر تو آپ نے میری وجہ سے لکھا ہے پھر تو فائدہ کوئی نہیں. اور اگر آپ نے ہاں یار ایسا تو میں نے سوچا نہیں تھا، ایسا سوچنا چاہیے تھا تاکہ میں کسی شیئر کروں. اب جو سنو گے نا تو اس میں سے آپ ایسے پوائنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے کہ میں یہ والے پوائنٹ ضرور شیئر کروں گا. یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ؟ یہ آپ لازم کرو. تو اب آپ میں سے کون بھائی ہے جس نے یہ ٹاپک پہلے سنا ہوا ہے، کوئی اس کی ورکشاپ لی ہوئی ہے؟ ایک بھائی. اور کوئی؟ یعنی کہ اس ٹاپک کی اس نے کوئی ورکشاپ لی ہے یا ایک لیکچر سنا ہوا ہے 1-1.5 کا؟ ایسا کوئی بھائی ہے؟ پھر تو زیادہ پروڈکٹیو ہوگا نا یہ. کسی نے آج تک، یعنی کہ کسی نے آج تک سے پہلے اس کا نام سنا ہے، یہ سینٹنس لفظ سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. یعنی کہ آئیڈینٹی کرائسس یہ سنا ہے گروپ؟ اچھا آج سنا ہے. آج سے پہلے یہ سنا بھی نہیں ہے. اور کوئی بھائی جس نے سنا ہے آپ نے؟ مطلب کہیں پوسٹر وغیرہ دیکھا؟ کہیں جنرل آئیڈیا ہے. کیا ہوتا ہے یہ؟ مطلب آپ کو یہ آئیڈینٹی کرائسس ہوتا کیا ہے؟ یہ اس وقت آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ وہ آئیڈینٹی کرائسس ہے. دنیا کا، گورے کا بھی ہے، کالے کا بھی ہے،
پتلے کا بھی ہے, موٹے کا بھی ہے, امریکہ کا بھی ہے, ویسٹ کا بھی ہے, مشرق کا بھی ہے, سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے, مطلب آپ کے ذہن میں جو آئیڈیا ہے, کیا مطلب اس کا؟ اوکے, آپ فٹ کیسے ہوتے ہیں؟ اوکے, اور کوئی؟ اس کا بنیادی آئیڈیا جو ہے وہ شناخت سے. شناخت ایک تو آپ خود جو اپنی کرتے ہیں, اور دوسرا ایک جو معاشرے میں آپ کی شناخت, ہاں, دونوں کو کور کرتی ہے. لیکن زیادہ تر جو اس کا کہہ لیں کیا جاتا ہے فوکس ہے اپنی ذات, اپنی خود کی شناخت ہے. لوگوں کو اس میں اصل جو ہے نا بحران بہت شدید, یعنی ہاں جی بولنے لگے تھے, بولے. یعنی کہ یہ بندہ جو ہے جو سیلف اویئرڈ نہیں ہے, جو اپنی ذات کو, یعنی کہ ایک سمپل مثال لیتا ہوں کیونکہ یہ زیادہ مشکل لفاظی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ انسان فزیکلی کچھ چیزوں سے مل کے بنا ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ سیلز ہیں, نطفہ ہے, پانی ہے, مٹی ہے, ہڈیاں ہیں, گوشت پوست ہے, دل ہے, گردہ ہے, جگر ہے, معدہ ہے. ان ساروں کا نام جسمانی جواد ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ فزیکل جواد کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کا مجموعہ, ان ساری چیزوں کی کلیکشن. ایسے ہی جو آپ کا مورل ہے, یعنی کہ جو آپ کے اندر ہے, جو آپ کی ذات ہے, وہ کچھ اصولوں کا مجموعہ ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ میں نے اس سے نفرت کرنی ہے, اس سے محبت کرنی ہے. میں نے اس کے پاس بیٹھنا ہے اور اس کے پاس نہیں بیٹھنا ہے. ظاہری بات ہے اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ کوئی اصول ہوگا نا, اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی. ہاں تجھے شرم نہیں آئی, اور دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کیا لگ رہا ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے ہاں تجھے شرم نہیں ہے, اور ایک بندہ کیا لگ رہا ہے یار. سمجھ آ رہی بات کی؟ اب یہ اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے اور یہ اس کو کنڈیم کر رہا ہے, یہ اس کی تعریف کر رہا ہے اور یہ اس کو ذلیل کر رہا ہے. یعنی یہ آپ کے کچھ اصول ہیں جو آپ نے یا تو آپ نے بنایا ہے, یا امی ابو نے دے دی ہیں, یا میڈیا نے دے دیے ہیں, یا آپ کے ایجوکیشن سسٹم نے, جس نے بھی دیے ہیں. وہ جو مل کے چیز بنتی ہے نا, اس کو آئیڈینٹی کہتے ہیں. اور جس کے بار بار بدلتے ہیں, بار بار وہ اصول بدلتے ہیں, وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی اس کو پتہ ہی نہیں رہتا میں کون ہوں اور کیا چاہتا ہوں, کیونکہ اس کے اصول بار بار کیا ہو رہے ہیں. بولیں بھائی, جب تک پب جی اس کی زندگی میں نہیں آئی تھی تو وہ کوئی اور فلم تھا. پب جی آئی, فلم بدل گئی ساری کی ساری, کیونکہ اس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو گیا کہ یہ چیز میں نے اختیار کرنی ہے یا میں نے اختیار نہیں کرنی ہے. اس کو میں نے پلے کرنا ہے یا اس کو پلے نہیں کرنا ہے. آپ کو پتا صرف پاکستان میں پچھلے 3 سالوں میں 150 بندہ پب جی پلے کرنے والوں نے مارا ہے. جو پب جی کھیلتے ہیں ان لڑکوں نے مار دیا, اور ایک نے ماں مار دی اپنی, کیونکہ ماں جو ہے بار بار اس کو کہہ رہی تھی کہ نہ کھیلو نہ کھیلو نہ کھیلو. اس نے پب جی کو اپنا ایشو بنا کر ماں مار دی اپنے آپ کو. ایک نے بلکہ چھری ماری, اور اس کا وہ باقاعدہ پکچر آئی, وہ ہاسپٹل کے اندر ہے, اور وہ انگلی سے ایسے کر رہا ہے, یعنی کہ ہل جل نہیں رہا لیکن انگلی سے ایسے ایسے کر رہا ہے. اتنا زیادہ وہ پب جی کے اندر ڈوب گیا. ایک پب جی نے دھجیاں اڑا دی اس انسان کی. اچھا خاصا جیتا جاگتا 18 سال کا نوجوان, دھجیاں اڑا کے رکھ دیں اس کی. اس کو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں. سمجھ آ رہی بات کی؟ کیونکہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا میں نے یہ کرنا ہے یا میں نے یہ, بولو بھائی, نہیں کرنا ہے. تو یہ بیماری لگتی ہے کس کو؟ یہ نفسیاتی ایک بیماری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارا نوجوان جو ہے ابے کے سامنے, اماں کے سامنے کچھ اور ہے, دوستوں کے سامنے کچھ اور ہے, فیس بک پہ جب لائیو جاتا ہے اور فیک آئی ڈی ہے تو کچھ اور ہے, اور جب یونیورسٹی چلا جاتا ہے پھر تو فلم ہی کچھ اور ہے, اور جب اکیلے بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, انٹرنیٹ موجود ہے اور موبائل کھول رہا ہے اور اس پہ کچھ گند دیکھ رہا ہے, تو اب یہ کچھ اور ہے. لیکن اب ان 5 میں سے تو کون ہے یہ بھول جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اب ان 5 میں سے کون سے والا جو تمہیں رکھنا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دے ان 5 میں سے کون سا تجھے چاہیے, باقی مار دیتا ہوں ایک رکھ دیتا ہوں. اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ان 5 میں سے میں کون سے والا ہوں. یہی ہے جو ایکٹرز جو خودکشیاں کرتے ہیں, کس وجہ سے کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ مثال اس نے کریکٹر کیا مووی کا, اور اس کو لگا یہ کریکٹر بڑا کمال ہے, اور ویسے بن جاتا ہے لائف میں, یار مجھے ایسے ہی ہونا چاہیے. 3 ایڈیٹس بنائی کسی نے تو اس کو لگا مجھے ایسا ہونا چاہیے, لیکن اگلی مووی آئی اس میں وہ ڈان بن گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ کریکٹر پورا بدلتا ہے, باقاعدہ ورکشاپ ہوتی ہے 3-3 4-4 مہینے کی, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور سارا کچھ وہیں پہ لگے رہتے ہیں وہ. اب وہ 15-20 کریکٹرز جب کرتے ہیں نا, دین دے لاسٹ میں ان ساروں میں سے میں کون سے والا ہوں, یعنی کہ میں نے اب لائف میں کون سا کریکٹر پلے کرنا ہے, وہ یہ بھول جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر اس کو سمجھ نہیں آتی لائف کی, وہ خودکشی کر لیتا ہے, مر جاتا ہے. یعنی کہ یہ چھوٹی فلم نہیں ہے, یہ بہت بڑی فلم ہے بھائی. آپ کی لائف اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے.
آپ اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اب میں آپ کو کسی کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں, یعنی کہ شیئر کرنے کے لیے کسی سے. آپ کو واضح ہو گیا بھائی آئیڈینٹی کرائسس کیا ہے. جیسے فزیکلی کچھ چیزیں مل کے آپ کو بناتی ہیں, ایسے ہی آپ اکیلے نہیں, آپ دو ہیں. یہ پہلا نا جملہ لکھیں آپ. اپنا نام, جو بھی آپ کا نام ہے نا, آپ کہیں جواد ایک نہیں ہے, دو ہیں. یہ لکھیں آپ, اپنا نام لکھ کے یہ جملہ لکھیں. کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو کلا سمجھتے ہیں نا, صرف فزیکل باڈی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, تو ظاہری بات ہے آپ اپنے مورل کو بھول جاتے ہیں, آپ اپنی روح کو بھول جاتے ہیں, آپ اپنی خودی کو بھول جاتے ہیں, آپ اپنی آئیڈینٹی کو بھول جاتے ہیں. لیکن جب آپ اپنے آپ کو دو سمجھتے ہیں تو آپ ہر عمل کے لیے دونوں کو دیکھتے ہیں کہ فزیکلی کیسا ہے اور مورل بھی کیسا ہے. تو یہ جو جواد پہلے والا ہے نا, یہ فزیکل ہے, یہ دل, معدہ, جگر, یہ ساری چیزیں مل کے وہ بناتی ہیں. اور یہ جو دوسرے والا ہے, یہ آپ کی روح ہے, یہ آپ کی خودی ہے, یہ آپ کا سیلف ہے, یہ آپ کی آئیڈینٹی ہے. وہ بھی ایک دنیا پوری کی پوری, جس کو مورل ورڈ کہتے ہیں. اس کو فزیکل ورڈ کہتے ہیں اور اس کو مورل ورڈ کہتے ہیں. اب مورل ورڈ جن چیزوں کے مل کے بنی ہوئی ہے نا, اس کو آئیڈینٹی کہتے ہیں. اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کس کا بنا ہوا ہوں مورلی, تو یہ آئیڈینٹی کرائسس ہوتا ہے. کوئی بھائی, دو بھائی, یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے نا, آئیڈینٹی کرائسس کیا ہوتا ہے عام زبان میں, اس کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک نہیں ہے بیسیکلی, ہم دو ہیں. پہلے تو وہ ہے کہ ہم فزیکل, دوسرے ہمارے مورلز ہیں اور ہمارے ڈفرینٹ کریکٹرز ہیں, اور ان ڈفرینٹ کریکٹر کے اندر ہم کون ہیں. ہم اگر یہ نہیں مکس کر گئے. اچھا ایک منٹ, فزیکلی بن گیا, مورل بناتے ہیں. اب وہ اصول طاقتور ہیں, مضبوط ہیں, شیک نہیں کرتے, بار بار بدلتے نہیں ہیں, تو آئیڈینٹی مضبوط ہے. اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے مورلز ہیں کیا, میرے اصول ہیں کیا, تو یہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے. جی بیٹے. دوسرا روح, یعنی کہ ایک آپ کا جسم ہے نا, اور دوسری آپ کی روح ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی آپ کا نام کیا ہے؟ فراز ایک نہیں, فراز دو ہیں بیٹا. ایک آپ کا جو ظاہر نظر آ رہا ہے, اور ایک آپ کے اندر ہے نا. جب وہ نکل جائے گا تو یہ جسم کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے, بے جان ہو جاتا ہے. یعنی کوئی اور بھی آپ کے اندر ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اخلاقی ہے. وہ کردار, اخلاق, سیرت جس کو ہم کہتے ہیں, یہ اس کا تعلق ہے جسمان کے ساتھ. یہ جو اے سی ہے نا, اس کا فائدہ میرے جسم کو ہے, میری روح کو. اندر سے میں نے ٹھنڈا نہیں ہونا اے سی میں بیٹھ کے, اندر سے ٹھنڈا میں اپنے کسی اصول کی بنیاد پہ ہوں گا. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں یہ نہ کرو یار, واقعی مجھے بھی تھوڑی کوفت ہو رہی ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آئی بھائی؟ ہیلو. اب نا 2-3 میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کو, یعنی کہ آپ کو یہ واضح ہوگا یہ کتنا بڑا ایشو ہے. یعنی کہ میں ایشو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, یہ کتنا ہیوی ایشو ہے. کیونکہ نا یہ سائیکولوجیکلی جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا, ابھی آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کریں, جتنی مرضی آپ کی اچھی انگلش ہے, آپ کو پاؤں پلیاں آ جانی ہیں. آپ کو انتہا درجے کا یہ بورنگ ٹاپک لگے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اصل میں یہ ٹاپک آپ کے ساتھ ریلیٹ کرے, پریکٹیکل لگے, تبھی آپ کو اس کی سمجھ آئے گی, اس کی ویلیو کریٹ ہوگی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے, وہ بھول گیا ہے وہ کون ہے. گجنی ہو گیا ہے, بھول گیا ہے کہ وہ کون ہے. اب وہ بیچارہ کسی جگہ پہ کھڑا پریشان ہے, اور آپ جا کے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے کیا پوچھیں گے آپ؟ وہ بھول گیا بھائی, وہ بھول گیا, وہ کون ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ لیکن اب آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں اس کو اس کی جگہ پہ پہنچا دوں. سب سے پہلا کیا سوال ہونا چاہیے؟ اوکے, اور کوئی؟ بھائی بھول گیا وہ تو. اور بھول گیا نا, سب کچھ بھول گیا ہے بھائی, اس کو کچھ یاد نہیں ہے, تبھی تو مدد چاہیے. کیا آپ کو تو پتہ ہی نہیں کون ہے یہ, کیا بتائیں گے؟ یار ہمیں نہیں پتا بھائی کہ اجنبی کھڑا ہوا ہے. ہاں کیوں؟ ایگزیکٹلی. سب سے پہلے آپ جو کوشش کریں گے آج کی دنیا میں وہ کیا ہے؟ اس کا پاسپورٹ, اس کا شناختی کارڈ, کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیکھیں گے, موبائل دیکھیں گے جہاں سے یہ ظاہر ہو کہ یہ کون ہے.
اور جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے, کس ملک کا باشندہ ہے, کون سا مذہب رکھتا ہے, کتنا آسان ہوگا مدد کرنا, ہوگا کہ نہیں ہوگا آسان. لیکن جب کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں کہ یہ کون ہے, یا تو آپ کو اس کو نئی آئیڈینٹی دینی پڑے گی. سمجھ آ رہی بات کی بھائی؟ کبھی یاد آ گیا, ٹریگر ہو گیا, تو اس وقت دیکھیں گے ابھی تو تجھے ایک نیا انسان بنانا پڑے گا, جو ہم کہیں گے تجھے وہ بننا پڑے گا تاکہ تو ایک زندگی جی سکے, ورنہ کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی دائیں اور کبھی بائیں. تو یہ ہے ایک آئیڈینٹی والا بندہ. جس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے نا, اس کا مسئلہ حل کرنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے, جو کہتا ہے میں نے حسن حسین جیسا بننا ہے, محبت وہ ٹام کروز سے کرتا ہے, فلمیں ساری ہالی ووڈ کی دیکھتا ہے, سپر مین کے گھر میں پوسٹر لگائے ہوئے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, کھانا سارا اس کو ویسٹ کا اچھا لگتا ہے, کلچر اپنا کمال کا لگتا ہے. تو باؤں بلا سا بندہ ہے بھائی. اب میں تجھے کیا بتاؤں کہ تو نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا؟ تو کسی ایک ڈائریکشن میں ہے ہی نہیں ہے بھائی. کٹی پتنگ جو ہوتی ہے اس کی منزل کیا ہوتی ہے؟ نہیں نا بھائی, کٹی پتنگ کی منزل ہوتی ہے کہ نہیں بھائی؟ ہوتی ہے نا, کہیں گرے گی نا, کہیں گرے گی نا, لیکن وہ پتنگ ڈیسائیڈ نہیں کرتی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ جہاں گر گئی وہی وہ منزل بن جاتی ہے اس کی. اس کی کوئی ڈیسیژن, اس کا کوئی بیچ میں یوگدان یا کوئی چیز نہیں ہے. جہاں پہ وہ گرے گی وہی اس کی منزل ہے, اور پھر وہ چلے گی, پھر کہیں اور گر جائے گی. یعنی یہ بار بار بدلتا ہے, بار بار چینج ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس میں اسٹیبلٹی نہیں آتی, اس میں ٹھہراؤ نہیں پیدا ہوتا, اس کے اندر کوئی کوالٹی پیدا ہی نہیں ہو پاتی ہے, کیونکہ ابھی پیدا ہی ہوتی ہے اور یہ پھر بدل جاتا ہے. پھر وہ تھوڑی سی کوالٹی ٹھہرنے لگتی ہے, یہ پھر بدل جاتا ہے. کیوں؟ کوئی نئی فلم آ گئی اس کی زندگی میں, کیونکہ اس کے اپنے کوئی اصول ہی نہیں ہے, اس کا اپنا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, اس کا اپنا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کیا رکھنا ہے اور کیا نہیں رکھنا ہے. پہلی مثال, ٹھیک ہے. دوسری مثال, آپ مڈل آف اوشن ہے, سمندر کے بالکل درمیان میں پڑے ہوئے ہیں. اب آپ کو نہیں پتا کہ ساحل کس طرف ہے, یہ ایسی ہے, یعنی کہ ادھر آپ کو نہیں معلوم ساحل کس طرف ہے. اب آپ پہلے رائٹ جاتے ہیں, تھوڑی دیر تیر کے آپ کیا کہتے ہیں, نہیں لگتا ہے ادھر نہیں ادھر ہے, پھر اس طرف تیرتے ہیں, نہیں لگتا ہے ادھر ہے, پھر اس طرف تیرتے ہیں, نہیں, اور اتنا آپ ایگزاسٹ ہو کے مر جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کمپس ہے, کیا ہے کمپس, پتہ ہے نا, وہ بحری جہاز والوں کے پاس ایک کمپس ہوتی ہے, وہ کمپس آپ کو بتلاتی ہے کہ کس طرف خشکی ہے اور کس طرف زیادہ پانی ہے. اب آپ کی جتنی انرجی ہے کسی ایک ہی طرف لگے گی. وہ جو کمپس ہوتی ہے وہ آئیڈینٹی ہوتی ہے, اور اس کے بنا تکا تو لگ سکتا ہے, وہی کٹی پتنگ والی بات, تکا تو لگ سکتا ہے, لیکن 90% چانس کیا ہیں, یہ بندہ مرے گا. اب وہ جو کمپس ہوتی ہے وہ کیا ہے, یعنی کہ آپ امیجن کریں آپ کی لائف کے اندر ایک کمپس موجود ہے. جب بھی آپ کھو جائیں, کتنا ایزی ہے, کمپس نکالو, پتہ کرو کہاں جانا ہے. لڑکی سے شادی کروں یا نہ کروں, کمپس نکال لو, پتہ چل جائے گا. میں نے اس لڑکے سے دوستی رکھنی نہیں رکھنی, کمپس نکال لو. اس لڑکے نے مجھے جملہ بول دیا, یار میں تپ گیا ہوں, کمپس نکال لو, تپنا ہے کہ نہیں. کتنی ایزی ہو جائے گی لائف آپ کی, مطلب کتنی سیکیور ہو جائے گی آپ کی آئیڈینٹی. آپ کو خریدنا زیادہ مشکل ہو جائے گا. آپ بکتے نہیں ہیں کسی بنیاد کے اوپر, کیونکہ آپ کی کمپس آپ کو رستہ بتلا دیتی ہے کہ بھائی مجھے بکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو یہ آفر کر رہا ہے مجھے ایسے ویسے ہی مل رہا ہے, مجھے بکنے کیا ضرورت ہے. جیسے خالد بن ولید تھے نا رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے قلعہ کافی دنوں سے انہوں نے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا. تو اب وہ ویٹ کر رہے تھے جب ان کا کھانا پانی دانا پانی, کیونکہ انہوں نے سارے کیا ہے ان کو کینسل کیا ہوا تھا کہ دانا پانی جب ختم ہو جائے گا یہ خود ہی ساری بات ہے باہر آئیں گے اور سرنڈر کر دیں گے. تو اندر والوں نے نا, یہ سنیے گا جملہ, یہ ہوتی ہے آئیڈینٹی, آپ لیول چیک کیجیے گا. اندر والوں نے کہا یہ پیسہ لے لو, یہ زمین لے لو, اتنا زیادہ اناج لے لو, سال کا اتنا دے دیں گے, فلاں کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو ہمیں ویسے ہی مل جانا ہے. سمجھ آ رہی بات کی, یہ تو ہمیں ویسے ہی مل جانا ہے, تم اس بنیاد پہ آؤ کہ ہمارا دین قبول کرتے ہوئے نہیں کرتے. کیونکہ ان کو پتہ ہے اس وقت ساری کی ساری پچ کس کے پاس ہے, میرے پاس ہے, فتح میری طرف ہے. تو وہ کسی بھی چیز سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے. ان کو کانفیڈنس ہے کہ ہم جس مدعے پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ سچ ہے, وہ حق ہے, وہ غلط نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں ویسے بھی مل جانا ہے, یہ کوئی ہمارے پہ تو آسان نہیں کر رہا ہے, تو بتا کہ ہمارے دین کی طرف آتا ہے یا نہیں آتا. اگر آ جاتا ہے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے, سارا کچھ پاس بھی رکھو, پیسہ بھی رکھو, دولت بھی رکھو, زمینیں بھی, سب کچھ پاس رکھو, ہمیں تم پہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم یہاں سے آگے چلے جائیں گے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. ایک تیسرا پوائنٹ دیکھیں, میں مبین کو کہتا ہوں کہ بھائی جاؤ سامنے جاوا بیکری پہ جاؤ اور خرید کر لے آؤ, کیا کہو گے؟
ہے کچھ بھی ہیں. اب آپ کنفیوز جاؤ گے کہ کانفیڈنٹ؟ کنفیوز لیول، کیونکہ یہ پھرتا رہے. ابے یار یہ زیادہ سونا، میں یہ لے جاتا ہوں. او بے تیری، یہ تو اس سے بھی زیادہ سونا ہے یار. نہیں ابے اس کو چیک کر تو. سمجھ آ رہی بات؟ اور اگر یہ خرید بھی لے گا ٹینشن رہے گی، پتہ نہیں میں نے سب سے سونا خریدا ہے کہ نہیں، سب سے اچھا خریدا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ جواد کو پسند آئے گا کہ نہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اب کٹ کریں. دوسرا بندہ، اس کو میں نے کہا ہے جاؤ جاوا کے اندر، وہ بالکل بیک سائڈ کے اوپر وہ جو ٹرے لگی ہوئی ہے نا، اس ٹرے کے اندر 5ویں رو کے اندر یہ جو چیز پڑی اٹھا کے لے آؤ. کہ اب کانفیڈنٹ جاؤ گے یا کنفیوزنگ؟ لیول کا کانفیڈنس ہوگا، ٹائم بھی بچے گا، انرجی بھی بچے گی، پیسہ بھی پتہ ہے کہ مجھے کتنا چاہیے. جو آئیڈینٹی نہیں ہوتی ہے یہ کنفیوز انڈیویجول ہوتا ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتہ مجھے بولو نا یار، مجھے کیا چاہیے. اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ مجھے کیا چاہیے. لیکن جو آئیڈینٹی والا بندہ ہوتا ہے وہ پتہ ہے اس کو کہ مجھے کیا چاہیے، اس لیے وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. وہ اپنا ٹائم بھی بچاتا ہے، انرجی بھی بچاتا ہے، پیسہ بھی بچاتا ہے. تو ہماری یوتھ کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اسی آئیڈینٹی کرائسس کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم ہیں کون اور کس بنیاد پہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے. یہ آئیڈینٹی آپ کی ڈیسائیڈ کرتی ہے، یہ ویلیو آپ کی ڈیسائیڈ کرتی ہے. اور اب چوتھی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، یعنی کہ 3 مثالیں. پہلی کیا مثال تھی بھائی؟ یاد ہے؟ الحمدللہ سارے بھول گئے، اللہ کا شکر. یاد ہے بھائی آپ کو؟ نہیں، سب کچھ بھول گیا. ٹھیک ہے. اور اس کی مدد کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کی آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ چیک کرنا. اگر وہ نہیں ہوگا تو اس کی مدد کرنا مشکل ہو جائے گا. دوسری، وہ پیچھے بھائی، ہیں پتنگ والی بات نہیں، وہ اسی میں تھی ویسے. دوسری کیا تھی؟ سمندر میں. یعنی کمپس جو ہے اس کے ذریعے آپ کو زیادہ آسانی ہوتی ہے اپنی منزل تک پہنچنا، اور کمپس نہ ہو تو آپ بازو والا آلہ کے مر جاتے ہیں. آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ بھائی ساحل یا خشکی کس طرف ہے. تیسرا پوائنٹ ہم نے کیا کہا ابھی؟ کنفیوز. یعنی کہ آپ کنفیوز زندگی گزارتے ہیں جب آپ کی آئیڈینٹی آپ کو معلوم نہیں ہوتی ہے. لیکن جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے زندگی کے اندر، آپ زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، آپ زیادہ مطمئن ہو کے اس چیز کی طرف سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ کو یاد رہے کہ میں نے کس سے شیئر کرنا ہے، تو ان مثالوں سے شیئر کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب ایک چوتھی بات دیکھیں، بڑی کمال بات. اللہ نے نا ٹیکنیکلی، چاہے گورا ہو، کالا ہو، افریقن ہو، امریکن ہو، سارے جانتے ہیں اصل چیز یہ ہے، اصل چیز یہ نہیں ہے. سب جانتے ہیں. یہ اس کا پروف کیا ہے یہ سنیے گا، بڑی کمال بات ہے قسم سے. ایک بندہ ہے، وہ اس وقت جو مرسیڈیز نے ایک گاڑی بنائی ہے، مطلب آپ کبھی اس کو آن لائن چیک کریں نا، ہے الیکٹرک کی، لیکن پتہ نہیں 20 کروڑ کی ہے کہ 15 کروڑ کی، 15 سے 20 کروڑ کی اس کی قیمت ہے. بندہ اس گاڑی سے اترا ہے اور ڈریس بھی کم از کم کروڑ روپے کی ورتھ کا پہنا ہوا ہے اس نے. لیول ہے، یعنی کہ میٹیریلسٹیکلی، یعنی کہ مادی حوالے سے، دکھنے کے حوالے سے. آپ نے ایسی فلم کبھی دیکھی؟ اور بولو یار بھائی یہ لیول ہو گیا، سین ٹھیک ہو گیا بھائی. لیکن جیسے ہی آپ کے ساتھ اس نے گفتگو شروع کیا تو گالیاں دینا شروع کر دی، بدتمیزی کرنا شروع کر دی، لافے مارنا شروع کر دیا آپ کو. اب کیا آپ کا ذہن ذرہ سا بھی اس طرف جائے گا کس گڈی سے اترا یہ جائے گا؟ کیا لیول کپڑا پہنا ہوا اس نے، اس کی ایک ڈیلے کی قدر نہیں ہوگی آپ کی نظر میں، کیونکہ اس کے یہاں پہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ مورلی وہ اتنا گندا آدمی ہے، اتنا غلیظ آدمی ہے، اتنا بے ادب آدمی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب وہ بندہ آپ کو کہہ رہا ہے او بھائی 25 کروڑ کی ورتھ ہے اس وقت جو میں کھڑا ہوں تیرے سامنے، اور تو کہہ رہا تھے ٹکے کی اوقات نہیں ہے. ہاں نہیں ہے، کیونکہ تجھے یہی نہیں پتا تو نے بات کیسے کرنی ہے، تو نے دوسرے سے مخاطب کیسے ہونا ہے، تجھے یہی نہیں پتا بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے. اب یہ چاہے گورا ہو، کالا ہو، جارج ڈبلیو بش ہو، کوئی بھی ہو، وہ بھی یہی اوپینین رکھے گا کہ اس بندے کو اوقات، حالانکہ 25 کروڑ صرف سامنے نظر آ رہا ہے بھائی، ابھی تو گھر گاڑی بنگلے وہ تو باتیں ہی نہیں ہوئی ہیں، لیکن کوئی ویلیو. اچھا کٹ کریں دوسرا سین، ایک بندہ گدھے سے اترا ہے. کس سے اترا ہے؟ گدھے سے. آج کے دور میں گدھے سے آیا مسجد میں، اور گدھا باہر باندھا ہوا اس نے. لیکن جب وہ بات کرتا ہے تو پھول جھاڑتا ہے، خدا کی قسم چمبیلی کی خوشبو آتی ہے اس کی باتوں سے. اور جیسے ہی بات کرتا ہے آپ کا دل کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھوں. گدھا یاد رہے گا کہ بندہ؟ یہ دیکھیں نیچرل ہے. کس سے بھی پوچھیں، ہندو ہو، یہودی ہے، عیسائی ہے، اللہ نے نیچرلی اصل ویلیو روح کو دی ہے، نیچرلی دی ہے. یہ جسم صرف برتن ہے بھائی. اصل چیز دودھ ہے یا برتن؟ اصل چیز دودھ ہے، کیونکہ برتن میں نے کیا کرنا ہے؟
لیکن برتن ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر ڈال کے پینا ہے بس. اور پینے کے بعد برتن کیا کرتے ہیں؟ کوئی ویلیو نہیں رہی اس کی, بس میں نے دودھ پینا تھا اصل میں. تو یہ جسم آپ کا برتن ہے اور دودھ وہ روح ہے. تو یہ ٹیکنیکلی بھی, مورلی بھی, لاجیکلی بھی پوری دنیا مانتی ہے اصل آپ کی اوقات آپ کے مورلز ہیں, اصل آپ کی اوقات آپ کی ویلیوز ہیں. وہ نہیں ہیں, آپ کچھ بھی نہیں ہیں, آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے, آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ جتنے مرضی ایز لے کے چلے جائیں ایک کمپنی کے اندر, اسٹریٹ ایز ہیں سارے, بلکہ اے پلس ہیں, لیکن اگر آپ کو وہاں پہ آفس کا ڈیکورم یا آفس کا جو ڈسپلن ہے وہ اختیار نہیں کرتے, کوئی ٹگے کی ویلیو ہے آپ کی. آپ کو سر جی اسٹریٹ ایز 24 ایز ہیں یار, ٹاپر ہوں میں, او میں نے باڑ میں لے کے جانے ہیں اس کو ٹاپر کو, تیرے تجھے قدر ہی نہیں ہے بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے, تجھے قدر ہی نہیں, تو کہاں بیٹھا ہے کہاں نہیں بیٹھا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کیا ٹیٹ قوم ہے یار, کیا انسان ٹیٹ ہو جاتا ہے, پھر بھی وہی غلطی کر رہا ہے. ساری ٹینشن کس چیز کی ہے؟ دکھتا کیسا؟ یقین کریں کہ لڑکی نے, وہ لڑکا باقاعدہ تہجد گزار لیول تک کا بندہ تھا لیکن ایوریج لکنگ تھا, آپ کہہ سکتے ہیں 4/10 تھا, ٹھیک ہے 4/10 تھا. لڑکی نے صرف یہ کہہ کے انکار کر دیا اس کی ناک موٹی ہے. کین یو بلیو دیٹ؟ یہ لڑکا ملے گا دوبارہ تمہیں؟ کتنا بڑا رسک لے رہی ہے یار تو پوری لائف کا, صرف کس بنیاد پہ؟ ناک ایسا ہے تو ایسا ہے. انا للہ و انا راجعون. یعنی کہ آئیڈینٹی یا مورل لیول کی کوئی شے ہے ہی نہیں اس کی زندگی میں. میں یہ نہیں کہتا ہوں خوبصورتی نہیں چوز کر سکتے ہیں بھائی. 5 سال ہو گئے ہیں تجھے کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے, رشتہ آیا ہے, لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے, دکھتا بھی ٹھیک ہے, صرف اس کی ناک کیا تھوڑی سی یار. ایک لڑکی نے انکار کیا, لڑکے کے انگوٹھے 2 ہیں, تو کی کرنا ہے یار؟ 2 نہیں بھاوے 4 ہو جائیں, تجھے کیا ٹینشن ہے؟ لیکن دکھنے کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں, یہ اصل مسئلہ ہے, دکھنے کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس وقت انسان جو ہے, ایوریج انسان, اس وقت ہم انسان کی بات کر رہے ہیں مسلمان کی نہیں, اس کے ٹاپ 4 کام کیا ہیں؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ پہلا کام, ایوریج انسان, وہ یہودی, بل گیٹس, مارک زکربرگ, کوئی بھی ہو, ولی, دنیا میں رہنے کے حوالے سے 4 بنیادی کام بتائیں. ہیں؟ پیسہ, 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 پیسہ نہیں, محنت, ٹھیک ہے. اب محنت سے اس نے ظاہر بات ہے پیسے ہی کمانا ہے. نہیں, ظاہری بنیادوں کی بات ہو. عزت ظاہری نہیں ہے, عزت کیا ہے؟ یہ تو اندر کی فلم ہے. ایزی کھانا یار, اس محنت سے کھانا آنا چاہیے. محنت کھانا نہیں لے کے آ رہی تو محنت کا کوئی فائدہ؟ او بھائی بولو, کوئی فائدہ نہیں. کھانے کے بعد بچے پیدا کرنے ہیں اور پھر بچوں کا خیال کرنا ہے, یہی ہے. اور بولو یہی ہے. بچھو کرتا ہے یہ؟ بولو بچھو کرتا ہے یہ؟ اور بولو یار 4 کام بچھو کرتا ہے. محنت کرتا ہے, کھانا کھاتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے, بچوں کا خیال کرتا ہے. کی فلم کر لی تو, ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنا دیا میں نے, محنت کر کے ورلڈ سینٹر بنا دیا تو بچو نے گھر بنا دیا. جانڈا بھائی تو, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر تو یہ 4 کام کو تو اپنی بڑی توپ سمجھ رہا ہے, یہ تو بچھو کر رہا ہے, خنزیر کتا کرتا ہے یہ. اور تو کتے سے زیادہ بدتر ہو گیا بھائی. کیوں؟ کتا فیکٹری جاتا ہے, اور بولو کتا کبھی فیکٹری جاتا ہے؟ ٹائی لگا کے فیکٹری جا رہا ہوں. کھانا کھاتا ہے؟ وہ کھانا کھاتا ہے کہ نہیں؟ کھا رہا ہے نا. اور تو بھائی دوسروں کے پیر چوم رہا ہے, پیر چاٹ رہا ہے, اور پھر جا کے تجھے 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے. اس کو تو مفت مل رہا ہے کتے خنزیر کو. اچھا اب آپ کی باتیں سن کے تکلیف ہو رہی ہے, کوفت ہو رہی ہے نا؟ اور بولو کوفت ہو رہی ہے نا, کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم اس سے افضل ہیں. وی آر ناٹ دس, وی آر بیونڈ دس, ہم اس سے بڑے ہیں. وہ ہمارے سامنے تو فرشتہ جھک گیا تھا. بھلا کیوں جھکا تھا؟ واہ, اس وجہ سے فرشتہ جھکا تھا, آپ کو پتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں وہ دیا تھا جو فرشتوں کو نہیں تھا. اللہ نے ایسے نہیں کہا چل جھک جا, ایسے نہیں کہا. سوال پوچھ, انہوں نے سوال پوچھے, آدم کو پتا تھا فرشتوں کو, اور فرشتے کیا سمجھتے تھے؟ ہم کب سے ہیں, پتہ نہیں ملینز آف ایئر سے ہیں, ٹریلینز آف, ہمیں کیا پتا. لیکن ان کو بھی نہیں وہ پتا جو آدم کو پتا ہے. اللہ کہتا ہے سنا, جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے. اللہ جی کمال ہے, جھک جاؤ. ہمارے سامنے فرشتہ جھک گیا جس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے, ذرہ گناہ نہیں ہے. اور کس کے سامنے جھک رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے گناہ کرے گا یہ, کلو بنی آدم خطاؤن, غلطیاں بھی کرے گا, گناہ بھی کرے گا. اور تم اس لیول پہ آ گئے ہو. میں بڑا تیر مارا, کیا کیا ہے؟ میری 1,00,000 روپے تنخواہ ہے, جواز صاحب KFC سے نیچے میں کھانا نہیں کھاتا,
ہاں جی بچے میرے آیا لیول ممی ڈیڈی جس کو دیکھو ایسے ہاتھ لگا دو نا اس کے تو نشان پڑ جاتا ہے، ایسے گورے چٹے بچے ہیں، اور کیا کمال کا خیال کرو، اے سی لگائے ہوئے ہیں، نیچے لیول کا کارپیٹ ہے یہ تو بچھو بھی کر رہا ہے، کتا خنزیر بھی کر رہا ہے، تو نے کہا تیر مار لیا بھائی. یہ ہے انسان آج کا، یہ آج کا انسان ہے، یہ اس کی کل زندگی ہے ساری. کیوں بھلا؟ اب آپ کو آیت سمجھ آئے گی. اصل میں نے آپ کو ایک آیت سمجھانی ہے، اب آپ کو ایک آیت سمجھ آئے گی. اب یہ ہے آیت، جیسے ہماری وہ چینج ڈیمانڈ پینٹس کی ایک آیت تھی، ایسے ہی ہے. تو میں نے آپ کو زیادہ آیتیں نہیں بتانی، ایک ہی بتانی ہے. علامہ اقبال، اس کا سب سے بڑا فلسفہ کیا تھا؟ خود ہی. ٹھیک ہے، مشہور فلسفہ. یعنی آپ کو پتہ دنیا میں 2-3 بندے ہیں جن کے اوپر پی ایچ ڈی ہوتی ہے. ہائے کمال ہے یار. اس میں ایک شیکسپیئر بھی ہے اور ادھر ہمارا اقبال ہے. اقبال کے اوپر پی ایچ ڈی ہوتی ہے، اتنی دنیا بڑی وہ، اور اس کی سب سے بڑی دنیا کا سیلف، یعنی کہ اس نے سیلف کا فلسفہ دیا، خود ہی کا. اس کے اوپر بندے پی ایچ ڈی کر، اقبالیات کہتے ہیں اس کو. اس سے کسی نے پوچھا یار یہ خود ہی کا فلسفہ تو نے لیا کہاں سے ہے؟ یعنی کہ کوئی آمد ہوتی ہے، کوئی الہام ہوا ہے، کیا چکر ہے؟ وہ ہنس کے مسکرایا، کہتا ہے قرآن لے کے آ، سورہ الحشر نکال، آیا نمبر 19 نکال. لکھیں سورہ الحشر آیا نمبر، وہ بولو نا یار 19، سورہ الحشر آیا نمبر 19 نکال لو. تو انہوں نے نکالی، انہوں نے کہا کیا لکھا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا، یہ سنیں ذرا یار، صرف 19 لکھنا تھا. وہ آیت کہتی ہے، یہ سنیے گا، بڑی کمال آیت ہے، اس کا جواب ملے گا آپ کو. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. جنہوں نے رب بھلایا، اللہ نے انہیں ان کا آپ بھلا دیا. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کا اپنا آپ بھول گئے، روٹی کھانا بھول گئے، گھر کا راستہ بھول گئے، ڈرائیو کرنا بھول گئے. کیا بھولے؟ یعنی کہ اپنے آپ کو کیا بھولے؟ وہ یہ تو یاد رکھا اس نے جسم کیا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ روح بھی ہے. اس لیے کتا بن جاتا ہے وہ، اس لیے وہ خنزیر بن جاتا ہے. اور اللہ پتہ کہتا ہے یہ لوگ جو روح بھول جاتے ہیں اور صرف جسم کو یاد رکھتے ہیں، جانور آر بیٹر دین دیم، اولئک الانعام بل ہم اضل. یہ جانوروں سے زیادہ گندے ہیں، کیونکہ جانور پرپسفل زندگی جی رہے ہیں. مرغی نے کبھی احتجاج کیا مجھے ذبح کیوں کر رہا ہے؟ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا ایک پرپز ہے، انسان کی زبان کا چسکا بننا ہے. تو نے یہ تیرا پرپز آف لائف ہے، تو نے انسان کو سرو کرنا ہے، دیٹس یور پرپز. کر رہی ہے، جب سے پیدا ہوئی آج تک کر رہی ہے. کبھی احتجاج کیا اس نے؟ وہ کر رہی ہے. اللہ کہتا ہے تیرے سے تو بیٹر ککڑی ہے، مرغی ہے، تو اس سے بھی گندا ذلیل ہے، کیونکہ وہ اپنا پرپز نہیں بھولی اور تو بھول گیا. میری بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے بھلا دوں گا کہ تو ایک نہیں ہے، تو 2 ہے، میں تجھے بھلا دوں گا. یعنی کہ اللہ کا پہلا عذاب یہ ہوتا ہے، اللہ یہ بھلا دیتا ہے کہ تو اندر سے بھی ایک انسان ہے پورا، تو صرف باہر دکھنے والا چیز نہیں ہے. اب دکھنے والے کی تو محنت بھی کر رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، سب کچھ. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے اس کی محنت کیا ہے؟ اس کا کھانا بھی ہوگا کچھ، یہ بچے بھی پیدا کرتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اور ان کا خیال کیسے رکھنا ہے. یہ پوری فلم تو بھولا ہوا ہے. اس لیے تیری زندگی میں امبیلنس ہے. کیا ہے؟ امبیلنس ہے، بیلنس نہیں ہے، توازن نہیں رہا. اب اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں جینا، نہیں جینا ہے، یہ جینا ہے بھائی. عثمان بن عفان بلینئر تھے، جینا ہے لیکن بیلنس کر کے جینا. ربنا آتنا حسنا وفل، دونوں حسن کرنا ہے. یہ واحد اسلام ہے، یہ تو دونوں حسن کرنا ہے، دین بھی حسن کرنا ہے اور دنیا بھی حسن کرنی ہے. لیکن آج کا جو چھوکرا مسٹنڈا وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا بھائی؟ اس کو یہ ٹینشن ہے میرا پف نہیں بن رہا. یقین کریں میں مذاق نہیں کر رہا، ہماری یوتھ اتنی گر چکی ہے، اس کو یہ ٹینشن ہے میرا پف نہیں صحیح طرح بن رہا. لٹرلی وہ 1 گھنٹہ کبھی کبھی شیشے کے سامنے لگا دیتا ہے، میرا پف نہیں بن رہا، 1 گھنٹہ. اور وہ پارٹی پہ نہیں جا پاتا. کیوں؟ اس کو ساری پارٹی میں ٹینشن ہوئی ہے، وہ بار بار ایسے کر رہا، بار بار آپ کو ایسے کرتا نظر آئے گا، بار بار بال چھیڑتے نظر آئے گا، کیونکہ اس کی توجہ ساری بالوں پہ ہے اس وقت. اندازہ لگاؤ تیری اوقات تیرے بال بتائیں گے. یہ اوقات ہے تیری. ٹینڈ کرا دو تو کیا ہے؟ تیرے ٹینڈ کرا دو، تیری کو اوقات ہے، یہ اوقات ہے تیری. دیکھیں میری جتی، دیکھیے میری جتی، دیکھیے سنیکرز ہیں پتر، سنیکر تیری جیسی فلموں نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. 15,000 روپیہ پتر، 15,000 ویکھی کدی ویکھی. جتی اتار دو، تیری اوقات کیا ہے؟ اتار لو جتی، چوری ہو گئی، کیا اوقات ہے تیری؟ اب تیری جتی بتائے گی تیری اوقات کیا ہے. یہ اوقات ہے تیری. سبحان اللہ، اتنا گر چکا ہے تو، اتنا نیچ ہو گیا تو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ.
آپ کو بھوک لگی ہے, کھانے کو کچھ نہیں, کیا کریں گے بھائی؟ بھوک لگی ہے, کھانے کو کچھ نہیں, کیا کریں گے؟ ہیں کیڑی محنت مما, محنت کیتی ہے, کھان نو نہیں لب رہا, محنت کی کھانے کو نہیں لب رہا بھائی, لیکن بھوک تو مارنی ہے نا. وہ زندہ رہنے دیتی, وہ تو چبھتی ہے, کیا کرو گے پھر؟ پرواہ نہیں کرو گے آپ, جو ہے کھاؤ گے کہ نہیں بھائی؟ آپ کو پتہ ہے کچھ جگہوں پہ آپ نے سروائیول کبھی کوئی مووی دیکھی ہو نا, وہ بندے اپنا گوشت کاٹ لیتے ہیں, موٹا ہوتا ہے نا, اوپر سے گوشت کاٹتا ہے, اس کو پنتا ہے, کھا لیتا ہے. کھانا بھائی, زندہ تو رہنا. اسلام میں جائز ہے, اسلام میں بھی جائز ہے کہ جہاں پہ آپ کی جان پہ آ جائے زندہ رہنا. جب شعیب ابی طالب تھی نا, کخ نہیں کھانے کو, اور چیخوں کی آواز مکہ میں جاتی تھی. ابھی جب آپ مکہ جائیں کبھی, شعیب ابی طالب اچھی خاصی دور ہے, بیچارے وہ بھوک سے اتنا روتے تھے, مکہ میں آوازیں جاتی تھیں. عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ لیول آیا تھا, ہم پیچھے ہاتھ مارتے تھے, بسم اللہ کھا جاتے تھے, جو آیا کھا جاتے تھے, کیونکہ یہ لیول آ گیا تھا ہمارا. چمڑا ابال کے کھا لیتے تھے, کھجور چوستے تھے کیونکہ کھجور میں گلوکوز ہوتا ہے, کھاتے نہیں تھے کیونکہ ختم ہو جائے گی. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ جب بھوک ہے وہ اس لیول پہ آ جاتی ہے, بندہ کسی چیز کی پرواہ. عورتیں اپنا جسم بیچتی ہیں کہ نہیں بیچتی ہیں؟ سیریا کے اندر ہمیں تو پرواہ نہیں ہے نا سیریا میں کیا ہو رہا بھائی. سیریا میں عورت یہودی کے پاس, فوجی کے پاس جا کے سوتی ہے, زنا کرواتی ہے, پھر کہتی ہے مجھے کچھ پیسے دے دو, میں نے آج روٹی کھانی ہے, کیونکہ اس کا شوہر شہید ہو چکا ہے, اس کے بچے شہید ہو چکے ہیں. کیا کریں؟ ہمارے مسلمان تو چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہیں, ان کو یہ ٹینشن ہے سپر مین زیادہ اچھا ہے, بیٹ مین زیادہ اچھا ہے. تجھے تو یہ ٹینشن بنی ہوئی ہے نا کہ میرے بال زیادہ اچھے ہیں, میری جوتی زیادہ اچھی ہے, میری گھڑی زیادہ اچھی ہے, تجھے تو ٹینشنیں لگی ہوئی ہیں. بہن تیری جا کے دوسروں کے سامنے سو رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بھوک, اس لیے ہمارے نبی کی حدیث ہے, فقر انسان سے کفر کروا دیتا ہے. یہ جو بھوک ہے نا, یہ انسان سے کفر کروا دیتی ہے. آپ کو بڑی عجیب حدیث سنا ہو, ایسی بائی دا وے آگے بیچ میں ایک روایت ہے, اس کے مطابق, اب وہ کتنی اتھینٹک ہے اس کو چیک کرنا پڑے گا. جب اللہ نے بنایا نا یہ پتلا, کیونکہ پہلے پتلا بنا آدم کا علیہ الصلوۃ والسلام, پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی. جب پتلا بنایا نا تو شیطان پھڑکنی اسی کو پڑی ہوئی تھی, کیونکہ شیطان جو ہے وہ اختیار والا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ فرشتے اختیار والے نہیں ہیں. شیطان جو ہے اس کے پاس فری ول ہے نا, میں اللہ کو مانوں یا اللہ کو, فرشتوں کے پاس نہیں ہے. یہ صرف ایک ہی اس وقت فلم ہے, وہ شیطان جو اختیار رکھتا ہے. اب ایک اور آنے لگی ہے, یعنی ایک نئی کریشن, اس کے لیے تو ایلین ہی ہے نا, یاد رکھو اس کے لیے ایلین ہی ہے بھائی. اچھا وہ نا اس کے آلے دوالے گھوم رہا ہے, ایسے کر کے دیکھ رہا ہے, علم بڑا تھا اس کے پاس. یہی چیک کریں ذرا حدیث, اس نے ساری چیکنگ کر کے کہا اس کو یہ پیٹ مروا دے گا, جو بھی ہے نا یہ, اس کو یہ پیٹ مروا دے, کیونکہ اس نے پیٹ کا فنکشن چیک کیا, اس میں ایک دن سے زیادہ کچھ رہ سکتا؟ بولو بھائی, ایک دن سے اس میں کچھ زیادہ رہ سکتا نہیں رہ سکتا. یعنی کہ روزانہ اٹھ کے دوبارہ کھانا ہے آپ نے, وہ دوبارہ نکال دینا ہے, پھر کھانا ہے, پھر نکال دینا, پھر کھانا. تو ظاہری بات ہے کبھی بھی سچویشن ایک جیسی رہتی کوئی نہیں ہے. تو جب سچویشن ایک جیسی رہے گی نہیں, کبھی ایسا ہوگا کھانا ہی نہیں ملے گا اس کو, پینے نہیں ملے گا, سب کچھ بیچ دے گا. لیکن اللہ کیا کہتا ہے, جو میں جانتا ہوں تم جانتے نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایسے ہی روح ہے, ایسے ہی روح ہے. یہ بھوکی ہے صرف ایک شے کی, رب کی. کیونکہ یہ بڑی میں اہم نقطہ بتانے لگا ہوں, یہ ہیوی نقطہ ہے بھائی, یاد دھیان سے سمجھنا. روح از ڈیوائن, جو آپ کی سول ہے نا یہ ڈیوائن ہے. ڈیوائن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ مخلوق نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, کیونکہ اللہ کے الفاظ ہیں. روح اللہ کے الفاظ ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا گیا نا قرآن میں کہ یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے, تو روح کیا ہے؟ امر ربی. اللہ نے ایک حکم دیا تھا, اللہ نے کچھ کہا تھا. تو میں آپ کو اس کی اور مثال دیتا ہوں کہ میں نا اگر سعودی عرب میں گیا ہوں, اور سعودی عرب میں مثال یہ مجھے بھائی وہاں پہ مل جاتے ہیں, کیا نام تھا یار؟ فیضان. فیضان وہاں پہ مجھے ایک دم سے ملتا ہے, ایک دم سے کیا پیدا ہوگا میرے اندر؟ ابھی تیری وہ یہ تو اپنا یار گرائیں سمجھتے ہیں؟ گرائیں ہوتا ہے ایک ہی گاؤں کا, وہ یہ تو گرائیں ہے اپنا, فوراً دل بھاگے گا اس کی طرف, کیونکہ پراؤں میں کوئی اپنا ملا ہے. روح یہی کرتی ہے, یہ ادھر لپکتی ہے, وہ پاور, لڑکی, چھوکری, پالیٹکس, کرسی, پھڑکتی ہے. لیکن اللہ سے جب قریب جاتے ہیں نا, آن ہو جاتی ہے, چارج ہو جاتی ہے. کیوں؟ یہ تو وہی ہے جہاں سے میں آئی ہوں, اس کا اور میرا سورس ایک ہے. باقی کسی کا بھی سورس دنیا میں روح کے ساتھ ملتا سوائے قرآن کے, سوائے اللہ کے. تو اب اس کی اصل بھوک تو اللہ مٹا سکتا ہے, آپ نے اللہ لکھا نہیں, بھوک تو مٹائے گی, ہے گند کھائے گی. ابھی کیا کھائے گی؟ گند کھائے گی. اگر آپ کہتے ہیں میرا کوئی گول نہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. گول تو پتر تیرا ہے, جس کے لیے تو زندگی کا اکثر و بیشتر وقت گزار رہا ہے, یا ابھی آپ کو میں کہوں ٹینشن
جو آپ کے ذہن میں پہلی چیز آئی ہے وہ اللہ آیا ہے تو تو ایمان والا ہے. اور اگر تیری دکان، تیرا یہ دنیا داریاں، تیرا یہ جسم، تیرا یہ کاروبار، یہ سب کچھ آ رہا ہے تو میرے بھائی پھر تو دنیا دار ہے. یہ واضح کرا تیرا گول تو ہے. تو روح گول کے بنا نہیں رہ سکتی، روح آئیڈینٹی کے بنا نہیں رہ سکتی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی. جو آتا ہے قرآن مجھے سکون دیتی ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں گانا سن کے میں دوسری ڈائمینشن میں چلا گیا، بڑا نفس ہے، نفس کا سکون ہے. نفس امارہ جو ہوتا ہے نا، اس کی صرف ایک شرط ہے، مزہ. اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. نفس امارہ کی ایک کنڈیشن ہے، مزہ. جس شے میں مزہ آئے، وہ قرآن میں آ جائے، وہ میوزک میں آ جائے، وہ پڑے ہوئے سگریٹ میں آ جائے. نفس کو مزہ چاہیے بس، اور اس مزے کے پیچھے جا کر وہ آپ کو مروا دیتا ہے، یعنی کہ آپ سے بڑا ہو جاتا ہے، آپ سے بڑا ہو جاتا ہے. اب آپ کی گاڑی جو زندگی کی ہے وہ آپ نہیں چلا رہے، آپ کا نفس امارہ چلاتا ہے. روح اور مزہ ڈفرنٹ چیزیں ہیں. 100%. جو روح ہے نا یہ ہارڈ ویئر ہے، نفس کی 3 منزلیں ہیں، وہ سافٹ ویئر ہے اس کا. تو سافٹ ویئر آپ کے ایکشن آن کرتے ہیں اس روح کو، کہ روح اب کس سٹیج کے اندر آن ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ بعد میں بات کریں گے. اب کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اچھا یہ کانسیپٹ کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. روح کی غذا کہا جاتا ہے. ہاں ہاں، یہ concept نفس کی ہے نا، وہ نفس کے، روح کی نہیں. بھائی کو سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ ہیلو او پپو بچوں، سمجھ آ رہی ہے یار؟ پتہ نہیں کیویں فلم سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیے میں فلم کیا سارے بول رہے ہیں. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. اسی لیے نا وہ اقبال کا جو سب سے مشہور شعر ہے خودی کے بارے میں، جو فیوریٹ بھی ہے، کہ خود نہیں وہ نہیں آ رہا. خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اللہ کہہ رہا ہے تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور یہ تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ مجھے نہیں چاہتا. ہاں جی نہیں چاہتا، تو کیا چاہتا ہے وہ تو بتا نا. اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اس کے اوپر ڈبیٹ کر لیتے ہیں. تو کیا چاہتا ہے؟ جب میں ٹی وی دیکھتا ہوں اللہ جی میں کچھ اور چاہتا ہوں. جب میں خبر نامہ دیکھتا ہوں تو میں کچھ اور چاہتا ہوں. جب میں اس کلاس میں آتا ہوں میں کچھ اور چاہتا ہوں. جب میں باہر جاتا ہوں تجھے تو خود ہی نہیں پتا تو کیا چاہتا ہے، تو میرے سے کیا مانگتا ہے؟ پہلے تو ڈیسائیڈ کر لے تجھے کیا چاہیے، پھر میرے پاس آنا، پھر ہمارے سے بات کرنا. سبحان اللہ، کتنا بڑا شعر ہے یار. خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تم میرا نہیں بنتا نہ بن. او بولو اپنا تو بن. تو کا بننا چاہتا زندگی میں وہ تو بتا نا. اور اس کے پیچھے ظاہری بات ہے کوئی دلیل ہونی چاہیے، اس کے پیچھے کوئی اسٹرانگ اوپینینز ہونی چاہیے. اس لیے کہ اور شعر ہے جو وہ میرا فیوریٹ ہے، یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ خودی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے. بڑا پیارا شعر ہے، یہ خودی کے بارے میں. اصل میں اقبال نے خودی کے پتہ کیوں بات کی تھی؟ ہم نے گورے کو قبول کر لیا تھا، ٹھیک ہے جی یہ ملک تیرا ہے، اور ایسا قبول کیا تھا اس کی جاب کرنے لگ گئے تھے بھائی، اس کے دفتر میں کام کرنے لگ گئے ہیں، اتنے گر گئے تھے. تو اقبال جگانا چاہ رہا تھا وہ تو کون ہے بھائی؟ دنیا کے فیصلے تو کرتا تھا. پوری دنیا میں پالیسی نہیں بن سکتی تھی جب تک خلیفہ جو ہے اس کے اوپر کوئی سگنیچر نہیں کرتا، اس کے اوپر اپنا اوپینین نہیں دیتا تھا. اتنا گر گیا تو یار، مطلب لڑنا تو نے کیا تھا، تو نوکری کرنے لگ گیا اس کی. اس لیے اس نے خودی کا فلسفہ نکالا تھا. تو نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں ہے جہاں کے لیے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح ایک اور شعر دیکھیں، کچھ چیزیں شعر میں ہی سمجھ آتی ہیں اگر سمجھ آتے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یعنی کہ جس کے خودی پاورفل ہو جاتی ہے نا، اس کے پاس کاخ نہیں ہے لیکن دنیا اس کے پاس آتی ہے، وہ اٹریکٹ کرتا ہے پوری دنیا کو. خودی آن ہو گئی ہے، اس کی روشنی آن ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو بادشاہ تھے نا، یہ بہت سارے ولیوں کے خلاف تھے، اماموں کے خلاف تھے. بھلا کیوں؟ وہ بتائے گا. بھائی میں تو بادشاہ ہوں یار، چھوٹی فلم نہیں ہوں میں، اتنی بڑی دنیا کا میں حکمران ہوں. تو میرے پاس لوگ ہیں تو بنتا ہے، کچھ نظر آ رہا ہے، کخ نہیں ہے یار. 2 جوڑے کپڑوں کے تیرے پاس، شاید تیرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتی ہے، اور لنگر تیرے گھر سے ہر وقت چل رہا ہے، کھانا ہر وقت چل رہا ہے، لوگ تیرے دربار پہ بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت، اور بڑی بڑی فلمیں آ کے تیرے پاس کہتے ہیں ہمارے دعا کر دو. بھائی کون ہے تو یار؟ تو بادشاہ کو بھی ان کے ادھر پہ آنا پڑتا تھا، اس کٹیا میں آنا پڑتا تھا، اس جھونپڑی میں آنا پڑتا تھا جو پانی میں روٹی بھگو کے کھا رہا ہے. اس تڑپ سے آتا تھا کہ میرے پاس تو کچھ ہے، تو تیرے پیچھے لوگ آئیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
وہ تو کسی کے پاس بھی ہو اس کے پیچھے لوگ آ جائیں گے, کیا خیال ہے؟ لیکن کخ نہیں ہے اور پھر بھی لوگ تیری پوجا کرنے تک لیول تک آ جائے گا, ہم نے تو اس کو خدا مان لی ہے, ہم نے تو اس کی عبادت کر لی. ایسا غلط ہے بھائی, جیسے ہندو کا ہو جاتا تھا تو ہم نے, یہ غلط ہے. لیکن اس لیول پہ چیز آ جائے تو اس بندے کی خودی یہ ہے. اب شعر, اب آپ شعر دوبارہ سنیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, یعنی اپنی خودی کے اندر نام پیدا کر. اب نا آخری 2-3 باتیں, اگر ٹائم بچ گیا ہمارا 11 بجے ہم نے بالکل ختم کر دینا انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی خودی لوز کیسے ہوتی ہے, یعنی کہ وہ اپنی آئیڈینٹی لاسٹ کیسے کر دیتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے کازز کیا ہیں. سب سے بڑی وجہ, یہ لکھنا ہے آپ نے, سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے انسان اپنی آئیڈینٹی کھو دیتا ہے, سب سے بڑی وجہ, کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ایسا بنایا ہے کہ مجھے سراہا جائے, میری تعریف کی جائے, مجھے قبول کیا جائے, میرے وجود کو تسلیم کیا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہیلو, سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سینس آف ایکسیپٹنس, آپ انگلش میں لکھ سکتے ہیں سینس آف ایکسیپٹنس, یعنی انسان کی چاہت کہ مجھے کیا کیا جائے, بولو بھائی, قبول کیا جائے, سراہا جائے, واہ کیا بات ہے استاد چھا گیا تو, یہ کیا جائے, مجھے سراہا جائے, ایسا ہاں کہہ سکتے ہیں. نہیں, یہ نہیں, قبول کیا جائے, قبول کیا جائے. اس کی وجہ, اس کی مثال کیا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو اس کی طرف آ رہا ہوں. قبولیت میں یہ ہے نا, میرے اچھے برے کام دونوں, جو بھی ہے, مجھے پبلک کی سپورٹ چاہیے, مجھے عوام کی سپورٹ چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, اور اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ نے ماشاءاللہ کسی پارٹی ہے, اس فنکشن کے لیے جانا, اچھے خاصے آپ پپو بنے ہیں, تیار ہوئے ہیں, 4 لوگ 5 دوست آپ مل کے گئے ہیں, ساری تعریفیں آپ کے 4 دوستوں کی ہو رہی ہے, تانوں کو پوچھدا, تکلیف ہوگی, بولو تکلیف ہوگی. اب آپ کا اصول کیا ہے؟ اللہ نے ایک اصول دیا ہے انسان کو, مسلمان کو, اللہ آپ کے جسم نہیں دیکھتا, اللہ آپ کے چہرے نہیں دیکھتا. اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تو دل دیکھتا ہے. اس کی بنیاد پہ آپ نے اصول کیا بنایا ہوا ہے؟ اصل کیا ہے؟ کردار. اصل کیا ہے؟ سیرت. اصل کیا ہے؟ بات کیسے کرتے ہیں. لیکن ایک دوسرا اصول بھی ہے, اصل کیا ہے؟ دکھتا کیسا ہے. اصل کیا ہے؟ تو نے کپڑے کیسے پہنے ہیں. اصل کیا ہے؟ تو نے جوتا کیسے پہنا ہے. کیونکہ لوگ تو اس کو دیکھتے ہیں اور دور سے دیکھتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اب وہ 4 بندے ہیں, ساری تعریفیں کس کی ہو رہی ہیں؟ ابھی تو نے کوٹ کدھر سے لیا ہے, جینس کمال لگ رہی ہے یار, میں تو ڈھونڈتا رہا ہوں, مجھے تو ایسی چیز ملی نہیں, تو نے کہاں سے لی ہے. لیکن آپ کو کوئی پوچھتا, بولو تکلیف ہوگی. اب یہ ہے آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے آپ کی آئیڈینٹی کا, آپ کی خودی کا. اب 2 آپشن ہیں آپ کے پاس, یا تو آپ اس ساری چیز کو کرو برداشت, میں اپنے اصول پہ سمجھوتا کرنے والا نہیں ہوں, کچھ بھی ہو جائے, ساری دنیا نظریں چرا لے میرے سے, میں اپنے اصول پہ سمجھوتا نہیں کروں گا. میں نے کپڑے خوبصورت پہننے ہیں, دنیا کے لیے نہیں, اپنے لیے پہننے ہیں. میں سونا لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا. اگر میں شلوار قمیض کے لیے جوگر پہنتا ہوں, پینڈو ہے تو یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا, دنیا نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ ابھی بھی تو بیل باٹم جینس پہن رہا ہے یار, یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کیونکہ مجھے سونی لگتی ہے, میں خوبصورت لگتا ہوں اس کے اندر. مجھے دنیا کی کوئی پرواہ, کیونکہ اگر دنیا کی پرواہ ہو تو دنیا تو پل پل میں کیا ہو رہی ہے؟ بدل رہی ہے. تو یہ تو پھر میں بھی بدلتا رہوں گا. اور دوسرا آپشن کیا ہوگا؟ یار مجھے بھی تھوڑی ایسی شرٹ لینی پڑے گی, مجھے بھی نا, اب یہ 33-10 میرے سے نہیں چلے گا بھائی, یہ آپ سٹیٹس ان نہیں رہ سکتے جواز بھائی, آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. حالانکہ اس کی ساری چیزیں 33-10 سے پوری ہو رہی ہیں. اس کو 70-80 ہزار کا موبائل لینے کا لوڈ نہیں ہے, ذرہ نہیں ہے ضرورت. جو اس کا کام ہے وہ 33 سے پورا ہو رہا ہے. لیکن ابھی 80,000 خرچنے جا رہا ہے, صرف کس لیے؟ وہ جو پارٹی کے اندر ان کو قبول کیا گیا ہے, اس کو قبول نہیں کیا گیا. یہاں سے اب یہ آئیڈینٹی لوز کرتا ہے. اب 1 دفعہ ہوگا, 2 دفعہ ہوگا, 4 دفعہ ہوگا, ایک لیول آئے گا, یہ پتہ کیا ہے؟ پبلک کا منورنجن کرنے کا سامان ہے یہ بندہ, اور کچھ بھی نہیں ہے, پپٹ ہے. صرف اس لیے یہ زندگی گزار رہا ہے, میں نے لوگ خوش کرنے ہیں اس لیے زندگی گزار رہا ہے. جاب ملتی ہے, کوئی پیکیج ملتا ہے, کوئی سیلری میں نہیں جی, کیا ملتا ہے؟ واہ ہائے چھا گیا ہے, بس یہ ملتا ہے. اور وہ 2-3 دن میں ختم ہو جاتا ہے, پھر مجھے دوبارہ کرنا پڑتا ہے. پھر 2-3 دن میں ختم ہو جاتا ہے, پھر مجھے دوبارہ کرنا پڑتا ہے. اس لیے ایک وقت آتا ہے, یہ بھول جاتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے اور کیا, یہ آئیڈینٹی لوز کر جاتا ہے. صرف کس لیے؟ لوگ خوش ہو جائیں. اور لوگ نبی نہیں خوش کر سکا. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ آج پبلک جتنا یہ جانتی ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے,
اس کا 1% جانتا ہے نا کہ میں کیا کہتا ہوں، اللہ کی قسم تھپڑ ڈال دیتا ہے پورے معاشرے میں، انقلاب لے کے آ جائے یہ بندہ. اس کا 1% یہ ٹائم اپنی ذات پہ انویسٹ کر لے. ابھی میں آپ سے سوال کروں گا، آپ میں سے معذرت کے ساتھ میجورٹی جو ہے وہ نہیں بولے گی، صرف کس لیے؟ بس. اور اس کی وجہ سے چانڈ ہو جائیں گے، زندگی میں پیچھے رہ جائیں گے، کوئی ان کی اوقات نہیں ہوگی، کوئی ویلیو نہیں ہے. کر لیں گے کیوں؟ بس ہمارا سب سے بڑا ایجنڈا کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے. بھائی آپ بتاؤ، آپ کا اوپر ماشاءاللہ کم از کم 1 کنال کی چھت ہے آپ کے گھر کی، ادھر ولیمہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اچھا تمبو لگاؤ، کیٹرنگ اچھی کرو، پھول شل لگاؤ، ہو سکتا ہے؟ 20-30 ہزار روپے لگے گا، 1.5 2 3 4 لاکھ روپیہ بچ جائے گا آپ کا. کریں گے؟ کریں گے؟ نہیں. کیوں؟ کدھر کرنا ہے؟ کیوں؟ کیوں؟ ہے بات کرنے والی. جب تو رو پیٹ رہا ہوتا ہے کلّا گھر میں، لوگ پوچھتے ہیں؟ جب تیرے پیٹ میں روٹی نہیں تو لوگ پوچھتے ہیں؟ جب تو فیل ہو گیا تھا، تیری ماں پہ انہیں کھڑکائے تھے تجھے، اور لیٹرین میں چھپ کے تو رو رہا تھا، کسی نے پوچھا تجھے؟ پوچھا تھا؟ یہ لوگوں نے پوچھا تھا. اور یہ تو باندر کا تماشا کرو تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یار یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ لوگ تو کہہ رہا ہے. یہ سچا واقعہ جاوید چودھری نے کالم میں لکھا تھا کہ انگریز آیا گورا، بڑا پیارا واقعہ قسم سے، اللہ اکبر. وہ گورا آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ پھاٹک بند تھا ٹرین کا، تو ایک بندہ آیا، اس نے سائیکل کندھوں پہ اٹھائی ہے، اور وہ جو تھوڑا سا رستہ نہیں ہوتا ادھر سے گزر گیا. انگریز تاڑی مارنے لگا، واہ کیا قوم ہے، یعنی کہ اتنی وقت کی پابند ہے، یعنی کہ اتنا یہ ٹائم ویسٹ بھی نہیں کرنا چاہتی. اس نے سائیکل اٹھائی ہے اور نکل گیا. وہ جو ڈرائیور تھا وہ جانتا تھا اس کو، وہ ہسن لگا، ٹھہر جا سر تم دسدا میں کنا مصروف ہے. وہ آگے گیا نا، وہ سائیکل کھڑی تھی، اس نے کہا یار یہ گاڑی روکا، میں نے نا اس بندے سے ملنا ہے. وہ گیا تو آگے بندر کا تماشا دیکھ رہا تھا. اے مصروف ہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ آج لکھیں ادھر نرگس آ رہی ہے، مجرا کرے گی، نہیں لوگ اکٹھے ہوں گے؟ وہ بولو لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے. یہ لوگ بات کر رہے ہو یار آپ. عمران خان آتا ہے، ہمارے چاند کا تارا، ہمارے سر کا تارا، وہ 2-3 جو بیچارے غلطیاں ہوتی ہیں بھاڑ میں جائے، کافر یہودی پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں. یہ لوگوں کی بات کر رہے ہو بھائی تم. اور یہ کسی کے نہیں ہیں، یہ تو نبی کے نہیں ہو سکے یار. ہمارے نبی سے اچھا کوئی بول سکتا ہے؟ بول سکتا ہے یار. جس نے پیٹ پہ پتھر باندھے، 3 مہینے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، کھانے کو کخ نہیں ہے، بیٹیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں، گھر سے بے گھر دی ہے، لوگ راضی نہیں ہوئے. راضی کیا ہونا؟ تلواریں لے کے آ گئے، مارنا ہے اس کو، ہم نے چھوڑیں گے نہیں اس کو. اور آپ کہہ رہے ہو میں پبلک راضی کر لوں گا. اور خدا کا واسطہ ٹائم نہ ویسٹ کرو بھائی، اپنا وقت نہ ضائع کرو. لیکن سوال ہے، یہ خواہش کس نے رکھی ہے کہ لوگ مجھے قبول کریں، مجھے سراہا جائے، مجھے ذرا پروٹوکول دیا جائے؟ یہ خواہش کس نے رکھی ہے ہمارے میں؟ تو جب اللہ کہہ رہا ہے بندوں کے لیے تو جانا نہیں، تو رکھی کیوں؟ ہیں بھائی پوری تو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بھائی بھوک ہے، مٹنی چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر کیوں رکھی؟ مٹانے تو دیتا نہیں اللہ، کہ لوگوں کے پیچھے جانا نہیں، کیونکہ یہ راضی نہیں ہو سکتے. اور یہ تو اللہ سے راضی نہیں ہوتے. کیا خیال ہے؟ یعنی کہ میں کہتا ہوتا ہوں لوگ کھا کھا کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، شکر نہیں کرتے. دانت ٹوٹ گئے ان کے، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے، شکر نہیں کرتے. جب پوچھو گے ہائے مر گئے، مٹ کے برباد ہو گئے. یہ ہماری پبلک عوام ایسی ہو گیا، آسمان سے ڈائریکٹ اترے گا نا، انہوں نے اس میں بھی شکایت نکال دینی. ڈائریکٹ اترے، ایسی ٹیٹ ہو گئی یہ عوام. یہ تو اللہ سے نہیں راضی ہوئے یار، اور تو راضی کرے گا ان کو؟ تو پھر بھی اللہ نے یہ رکھی ہے کیوں؟ وہی بات، اگر جسم کو زندہ رکھو گے تو جسمانی بنیادوں پہ سوچو گے. جب روح زندہ ہوتی ہے، خود ہی زندہ ہوتی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ دنیا ایک نہیں ہے، بلکہ اگر ہم 2 ہیں تو دنیا بھی ایک نہیں 2 ہیں. ایک یہ دنیا اور ایک آخرت ہے. اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے یہ اس لیے تیرے میں چاہت رکھی، منوا کے دکھا کہ تو میری محبت کا حقدار ہے، منوا کے دکھا کہ تو جنت کا حقدار ہے، اور میں سراہوں گا تجھے. قیامت کا دن ہوگا، سورہ یاسین اللہ کہے گا سلام قولا من رب رحیم، میں اللہ تجھے سلام پیش کرتا ہوں. کیا کمال کی زندگی گزار کے آیا ہے، بھوک پوری ہوئی ہے کہ نہیں؟ اور یہ حدیث ہے، اللہ کہے گا جب سب کچھ دے دے گا نا، قسم سے اللہ کے یہ حدیث کے الفاظ ہے، بخاری کے حدیث ہے، اور راضی ہے. قسم سے یہ حدیث کے الفاظ، اور راضی ہے، مطمئن ہوا ہے. اور ایک مولوی آیا تھا، گلا پھاڑ پھاڑ کے تجھے کچھ باتیں کہہ رہا تھا، پوری ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ وہ کہے گا جی اللہ جی اس سے بھی بہتر دوں. اللہ جی اس سے بہتر اب کیا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کا قرآن سن لیا، یوسف کی خوبصورتی دیکھ لی، پوری دنیا دیکھ لی، جو ہو سکتا تھا. اللہ کہتا ہے نہیں، اس سے بھی ابھی افضل ہے. میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں. کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، اس سے بڑا تحفہ ہو سکتا. کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جنت ختم نہیں ہونی ہے.
یعنی کہ ایسا نہیں ہے مہینہ کرو وہ تو مہینے بعد چلو خالی کرو پتر واپس. یہ اللہ کہہ رہا ہے مطلب اب یہ ہمیش ہے. تو اللہ نے یہ رکھی تھی اپنے لیے, لیکن بندے نے کیا کر دی, لڑکی کو دے دی. صحیح بات ہے. یعنی کہ اوقات دیکھو, اس نوجوان کو ایک شرٹ سے بے پناہ محبت ہو گیا کیونکہ لڑکی نے کہہ دیا بڑا سونا لگتا ہے اس میں, اور اس کو ایک جوتوں سے نفرت ہو گیا کیونکہ لڑکی نے کہہ دیا جوتے تیرے. یعنی تو کون ہے, تیری تو کوئی اوقات ہے کوئی نہیں ہے. تجھے کون بٹن آن آف کر رہی ہے, چھوکری کر رہی ہے تجھے بٹن آن آف کر رہی ہے, یہ اوقات ہے تیری. وہ مرد جو 4 بیویاں رکھ کے صلاح الدین ایوبی پیدا کرنے والا تھا, تجھے کہ لڑکی آن آف کر سکتی ہے منٹ کے اندر. تجھے منٹ کے اندر کمارسانوں کے چپ کر کے سیٹ پہ کر گانے سنوائے گی. کیوں؟ آج اس نے میرے سے بات نہیں کی. چلو جھنڈ ہوگی زندگی, نہ کھانا ہے نہ پینا ہے, نہ امی سے بات کرنی ہے, نہ ابے سے بات کرنی ہے. ہاں جی, ایک پیپسی کی بوٹ پکڑنی ہے, ساتھ پاپ کارن پکڑنے ہیں, گلے میں انٹر ہو جانا ہے اور کمار سانوں کے 90s کے گانے سننے ہیں میں نے. ارجیت کو آج میں نے پھاڑ دینا بھی, اس کو سننا ہے میں نے آج سارا. یہ اوقات ہے تیری. کچھ بھی کوئی بندہ اٹھ کے تیرا بٹن آن آف کر سکتا ہے, یہ اوقات ہے یار تیری. جب بندہ کہتا ہے نا, یعنی کہ سلمان خان کی تیرے نام فلم آئی ہے اور اس نے سینٹر سے پف نکال لیا ہے, اس کا مطلب بھلا کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس کا مطلب کیا بھلا؟ میں اچھا نہیں ہوں, اچھا تو سلمان دکھتا ہے. تو آپ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں اور اس کو اس لیول پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نافذ کر لیتے ہیں اپنی ذات پہ. آپ اس جیسے کپڑے, اس جیسا وہ لاکٹ پہنیں گے, اس جیسی انگوٹھی پہنیں گے, اس جیسا. اب پہلے ساری تصویریں آپ نے دیکھی ہیں, ساری تصویریں کیسی ہوں گی؟ پھر 70s کی 80s ابا اماں کی کوئی تصویر ہونا ایسی ہے نا. اب ایسے تصویریں ہو رہی ہیں. اور یار تو اپنا سٹائل مار تو ٹھیک ہے, یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ یعنی کہ تو اتنا غلام ہو گیا ہے, تو اپنی مرضی تصویر نہیں اتروا سکتا. پاؤچ بناؤ, ایسے کرو. آپ کو پتا ہے سب سے پہلے پاؤچ کس نے بنایا تھا؟ پتہ بھی نہیں ہے, بندر نے. ایک بندر کی ویڈیو پکچر اس نے موبائل لے کے نا ایسے کیا ہوا تھا, تو وہ پکچر وائرل ہو گئی, وہ اس کے بعد ٹرینڈ بن گیا پاؤچ بنانا. بندر نے کیا تھا. یہ اوقات ہے یار تمہاری. یعنی کہ وہ بیگی جینز آئی تھی, پیچھے سے انڈر ویئر نظر آئے, یہ فیشن ہے. انڈر ویئر نظر آئے, یہ فیشن ہے. کیوں؟ سارے کر رہے ہیں. اوقات کیا ہے تیری بھائی؟ کون ہے تو؟ اب تو نائی کی دکان میں پہلے کہتے تھے یار انج دے بال کاٹ دے, انج دے کاٹ دے. اب تو تصویریں لگی ہوتی ہیں ایسے والے کاٹ دے. میری تو کوئی اوقات نہیں ہے, میرے جسم پہ تو کوئی قدر نہیں ہے. میں تو غلام ہوں. بالوں میں کسی کا غلام ہوں, کھیل میں کسی کا غلام ہوں, ایکٹنگ میں کسی کا غلام ہوں, کپڑوں میں. میری تو کوئی اوقات ہے ہی نہیں بھائی یار. اور تم کہتے ہو ہم غلام نہیں ہو, ہم تو آزاد ہیں. وی آر فری. بھائی آپ کیسے فری ہو بھائی تم؟ بھائی کن کو لگتا ہے اس بنیاد پہ آپ فری ہیں؟ فری آپ اگر مرضی کر رہے تو. بھائی میں کہتا ہوں مرضی کرو. اللہ پتہ کہتا ہے مرضی کر, اپنی مرضی سے میرا انکار کر اگر کرنا ہے تو. کسی کے بوجھ میں آ کے نہیں. لا اکراہ فی الدین. اللہ سے بھی زیادہ کوئی آزادی دے سکتا ہے. میرا انکار کرنا ہے لیکن کسی کے بوجھ میں نہیں. فرعون کہتا ہے اس لیے انکار کر رہا ہے کیونکہ ابو جہل نے کہا اس لیے کر رہا ہے. تو کیا ہے, تیری کو اوقات نہیں ہے. تو رسول اللہ نے آزاد کیا تھا لوگوں کو اس لیول پہ کہ یار مجھے ریجیکٹ کرنا ہے اپنی مرضی سے کر, کسی کے پریشر میں آ کے نہیں. اور مجھے ایکسیپٹ کرنا ہے تو وہ بھی مرضی سے کر, کیونکہ آگے جا کے گیم مشکل ہونے والی ہے بھائی. ریت پہ لیٹنا پڑے گا, وہ مرضی سے ہوگا پھر ہی لیٹے گا تو. انسان کو وہی انسان کو تو آتی نہیں. انسان ایک سماجی جانور ہے. انسان سماج میں رہتا ہے, سیکھتا ہے. انسپریشن دو چار دفعہ انسپریشن آئیڈیل تو انسان ادھر سے ہی لے دے گے کچھ کر کے کتنا اپنی وہی تو ہمیں آتی نہیں. پھر یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ایبسولوٹ ہم خود ہیں؟ نہیں ایبسولوٹ نہیں ہے. ایبسولوٹ تو لفظ صرف نبی کے لیے ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایبسولوٹ رائٹ ہونا یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے, کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے. میں یہ جو بات کر رہا ہوں میرے بھائی کہ آپ کے جب اصول واضح ہوتے ہیں نا, جب آپ کے اصول واضح ہوتے ہیں, ان اصولوں جیسے آپ کو ایکوینٹس بھی مل جاتی ہے, ان اصولوں جیسے آپ کو لوگ ملتے ہیں, ان اصولوں جیسے صحابہ کو ملے گی نہیں. صحابہ اور پہلے بس صحابہ کیا ہے ایک دوسرے کی. ہاں جی کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی اپنی ذات کوئی نہیں ہاں وہ نہیں میں بات کر رہا. میں پہلی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو فالو کرنا ہے یہ میرے اصول کی کوئی بات ہونی چاہیے. یعنی میرے اصول ایک بات کہتا ہے کہ جو بھی رسول اللہ سے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, یہ میرا اصول ہے کہ جو میرے نبی کا ہے وہ میرا ہے, چاہے وہ کالا ہے, گورا ہے, افریقن ہے, نیشنل ہے, کوئی بھی ہے, وہ میرا ہے. اور جو میرے نبی کا نہیں ہے وہ میرا.
تو یہ میرا اصول ہے. تو اب میں کسی سے انسپائر ہو رہا ہوں, اس کی وجہ کیونکہ وہ نبی سے انسپائرڈ ہے. یہ میرے اصول کی وجہ سے میں اس کو پسند کر رہا ہوں, اس کی وجہ سے نہیں. آپ میری سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی کہ یہ میرا اصول بتا رہا ہے, اس کے سامنے سرنڈر کر دے. یہ میرا اصول بتا رہا ہے, اس کے سامنے جھک جا, اس کی بات کو مان لے, نہ کہ وہ بندہ. مثال ہے کہ مطلب ایک بندہ ہمیں پتہ کہ یار یہ غلط ہے, غلط لائن پہ ہے, ہم اس کو اچھا کر رہا ہے, برا کر رہا ہے, ہم اس کو کاپی کرتے جا رہے ہیں, ایک پرسنالٹی ہم نے پکڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ایک دوسری طرف ہے کہ مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یا کوئی ابراہیم علیہ السلام ہے, موسیٰ علیہ السلام ہے, صحابہ میں سے کوئی ہے, ہمیں پتہ کہ یار یہ صحیح ہے, کسی ایک کو پکڑ لیا, یا چند صحابہ میں سے, چند انبیاء میں سے ایک ایک خوبی لے لیا, ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, کہ وہ ٹھیک ہے. نہیں, وہ اصول ہے نا, میں یہ تو کہہ رہا ہوں. اصل میں آپ کے اصول کیا ہیں؟ اصول کیا ہوتا ہے؟ تم کہاں سے ہے, کہاں جا رہے ہو, اس کا جواب دو, ٹھیک ہے. تمہارا زندگی کا لاہ عمل کے کوئی لا ہے, جس لا کو تم فالو کرتے ہو اس کی وضاحت کرو. وہ لا اس چیز کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اس کو ماننا یا نہ ماننا, وہ لا کے اوپر پیش کرو, وہ کمپس اس کے اوپر پیش کرو. اگر وہ کہتا ہے کہ اس کو ماننا ہے تو مانیں گے, وہ کہتا ہے کہ اس کو نہیں ماننا تو نہیں مانیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میری آئیڈینٹی مضبوط ہے. میں یہ نہیں دیکھوں گا کتنا سونا ہے, کتنی کمال کی اس کی داڑھی ہے, اور کیا نورانی سا چہرہ ہے, اور ماشاءاللہ یہ تو بات کرتے رو پڑتا ہے. اس بنیاد میں کسی کو نہیں ماننے والا بھائی. میں کس بنیاد پہ ماننے والا ہوں؟ میری جو آئیڈینٹی ہے اس کی بنیاد کے اوپر اگر بندہ یہ اتر رہا ہے مانوں گا, نہیں اترا تو نہیں مانوں گا. اور آئیڈینٹی کون دیتا ہے؟ مجھے میرا اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں میری؟ یعنی میرے لیے سب سے اہم اللہ اور اس کا رسول ہے. اس کے ساتھ جو بھی ہے وہ میرا ہے, اس کے خلاف جو بھی ہے وہ میرا, چاہے وہ میرا باپ کیوں نہ ہو. وہ کمپس ہماری قرآن شریعت سے. اور دوسری بات یہ کہ میرا سلمان خان جیسے بال ہیں, آپ قدرتی طور پہ ویسے ہی بال بناتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, بنا لو, لیکن سلمان کا کر کے نہ بناؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ قدرتی طور پہ ویسے آپ کو باڈی بنانے کا شوق ہے, بنا لو, لیکن سلمان نے بنا اس لیے میں نے بنانی ہے, یہ کر کے نہ بناؤ. کیونکہ لاشعوری طور پہ پھر آپ اس کو فالو کرتے ہیں, آپ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں, آپ اپنی ذات کو نفی کر دیتے ہیں, اس کو پلس کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں. اب آپ ہر چیز کے لیے اس کو دیکھیں گے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, اس کے انسٹاگرام پہ جائیں گے, اس کی تصویریں دیکھیں گے, اس کی مووییں دیکھیں گے, اس کی چیزیں دیکھیں گے, جو وہ کر رہا ہے وہی میں نے کرنا ہے. تو ایک وقت آئے گا آپ بھول جاؤ گے کہ آپ کون ہو, آپ کی آئیڈینٹی بھول جاؤ گی, ختم ہو جائے گی. یہ لوگ آئیڈینٹی تو بناتے ہیں. کیا انڈین آئیڈل ہو گیا سارا, وہ اسی لیے بناتے ہیں نا بھائی. سمجھ آ گئی بھائی بات؟ دوسری چیز کیا ہے؟ کاز جو ہے دوسرا, پیئر پریشر. پہلا کیا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے قبول کیا جائے, مجھے ایکسیپٹ کیا جائے. دوسرا کیا ہے؟ پیئر پریشر. پیئر پریشر کیا ہوتا ہے کہ آپ نا پتہ ہے آپ کو کوئی سوٹا نہیں لگانا, آپ کو پتہ ہے, آپ کے گھر سے ایسی ٹریننگ ہوئی ہے, لاہور آ گیا بھائی, تو آپ کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو دوست کہتا ہے پی یار, نہیں استغفر اللہ, اگر ابو نے دیکھ لیا تو ابو اللہ کو آوے پی تو صحیح, نہیں یار, اور جا تو ہے ہی فٹو, تو پی ہی نہیں سکتا, تیرے میں جگر ہی نہیں اتنا, اور اس کے لیے مرد ہونا پڑتا ہے, اس کے لیے جگر ہونا پڑتا ہے. اور تیرا جیسے ڈرپوک, نہ تیرا ابا اتنے ہے نہ ہے, تو بھیگی بلی سا بن گیا. اس کو کہے گا نا یار یہ حرام ہو, کیڑا حرام ہو, کو مریا کوئی, کون مرا ہے, دا کون مرا ہے تیری زندگی میں, کو مرا ہے. وہ پریشر اتنا ڈال دیتا ہے. اب جتنی آپ کی مضبوط آئیڈینٹی ہوگی نا, ہیلو یہ دوستی اپنی جگہ پہ, آج کے بعد یہ مذاق نہ کری میرے سے, آنکھ دکھا دیتا ہے وہ بندہ. میں اپنے اصول پہ سمجھوتا, اس کے لیے جگر چاہیے بھائی, یہ کہنے کے لیے بھی جگر چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ جو کہہ دیتا ہے اس کے بعد ان کو تنگ, کوئی کسی نے کرنا نہیں ہے, لیکن یہ کہتا ہے اچھا دے یار بس ہوں ٹھیک ہے, اے پڑھائی ذرا, یہ تو مزہ آ گیا یار. دوسرا کش, تیسرا کش, تے ماشاء اللہ پڑھے آ, ہاں جی دنیا چاند تے پہنچ گئی, اتنے بیٹھے ہیں بس پی کے پہنچنے لگا میں. پھر یہ سین ہو جاتا ہے اس کا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو پریشر, یعنی کہ یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پریشر. یہ پریشر نہیں برداشت کرتے یوتھ, پریشر نہیں. یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آئیڈینٹی. اور آخری بات ہے, کیونکہ کچھ باتیں رہ گئی وہ اگلی مجلس میں اب کریں گے, سینس آف ایفیلیشن. یعنی کہ اس کو کچھ ساتھ چاہیے بھائی, کچھ ساتھی چاہیے. انسان اکیلا رہ سکتا نہیں رہ سکتا. اکیلا رہنا ایک سزا ہے, اکیلا رہنا ایک بیماری ہے. تو اس کو کوئی کیا چاہیے؟ پارٹنر چاہیے. اس کو کوئی لوگ چاہیے جو کیا کریں, اس کو انکریج کریں, اس کا ساتھ دیں, اس کی حوصلہ افزائی کیا کریں, جو ویسے ہی کام کر رہے ہیں جیسا یہ ہے, اس کی ویسی آئیڈینٹی جیسی اس کی ہے. تو صحابہ تھے, ان کو انصار ملے, اور کچھ نبی ایسے آئے دنیا میں, اللہ نے کبھی ایمان والوں کو اللہ نہیں چھوڑا بھائی, کبھی نہیں چھوڑا.
اور کچھ نبی تھے نا جن کے پاس کوئی بھی امتی نہیں تھا. بھلا کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اللہ تھا. ان کے پاس فرشتے تھے, وہ ان کے ساتھ گپ شپ کر کے کیتھارسس کر لیتے تھے, اپنا سکون مول ہو جاتا تھا, انرجی بیٹری دوبارہ چارج ہو, اگلے دن پھر شروع ہو جاتے تھے. دنیا نہیں تو کیا, ان کے ساتھ اللہ ہے, ان کے ساتھ فرشتے ہیں. اب میں آپ کو کہانی بند کر رہے ہیں, آخری سٹوری ہے, اس کے بعد بند ہے. ایگل, ہمارا کلب کا نام ہی ایگل ہے, اور اقبال نے ساری گیم ایگل سے بندھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, شاہین سے بندھی ہوئی تھی. اس رزق سے موت آتی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی, یعنی کہ مر جانا بہتر ہے لیکن اپنے ایگل اصول پہ سمجھوتا نہیں کرتا. تو ایک نا کسان تھا, فارمر, یہ فرسٹ فلائٹ کے نام سے کہانی مشہور ہے, دی فرسٹ فلائٹ, آپ گوگل کیجیے گا. تو وہ پہاڑ کے دوسری طرف جا کے کام کرتا تھا. تو ایک دن آیا تو شاہین کے انڈے پڑے ہوئے تھے. اس نے ایک انڈا اٹھا کے نا مرغیوں میں آ کے رکھ دیا, کیونکہ اس کے فارم ہاؤس پہ مرغیاں تھیں, اس نے مرغیوں میں رکھ دیا. اب ظاہری بات ہے وہ انڈا جب پھوٹے گا تو اس میں سے چوچا نکلے گا, چوچا نکلے گا نا, بالکل نا, چوچا نکلے گا, لیکن وہ تو مرغیوں میں ہے. بھائی کیا نکلے گا؟ شاہین نکلے گا یار, چوچا نہیں نکلے گا. لیکن اب جو شاہین نکلا نا تو اس نے آڑے دوڑے کیا دیکھا, ساری مرغیاں, سارے چوچے ہیں. وہ اپنے آپ کو دیکھے, چوچا دیکھے, وہ گیم کوئی اور ہے یار. لیکن اس نے کہا اب تو یہی ہے بھئی, اب تو یہی ہے نا, دانا پانی ادھر سے ملنا ہے. وہ انہی کی طرح چگنے لگا جیسے ککڑی چگتی ہے, وہ انہوں کی طرح کھانے لگا جیسے وہ کھاتے ہیں, اور کھاتے کھاتے بڑا ہوگا لیکن اڑا نہیں ہے. یہ تو پرندوں کا بادشاہ تھا بھائی, اور آج کیڑے کھا رہا ہے, کاکروچ کھا رہا ہے, ککڑیوں کی طرح زمین پہ پھر رہا ہے, اور گردن ایسی آسمان پہ دکھاتا ہے تو گردن اکڑ جاتی ہے. تو ایک دن نا وہ ایسی ککڑیوں کے ساتھ مل کے کھانا کھانا جو چگ رہا تھا, اوپر سے نا شاہین گزرے, ان کا ایک گروپ گزرا ایگلز کا. تو انہوں نے ان کو دیکھا نا, یہ تو میرے جیسے دکھتے ہیں, میرے پر بھی ہیں, سارا کچھ ہے. تو اس کو ککڑی دیکھ کے کہتی ہے تجھے حیرانگی ہو رہی ہے؟ کہتا ہاں, کس بات کی؟ میں اڑا نہیں, میں کیوں نہیں اڑ سکتا؟ ککڑی نے بڑی کمال بات کی, تو نے کبھی ٹرائی کی ہے؟ ہاں ٹرائی تو نہیں کی کبھی, تو کرنا. کیسے؟ پہاڑ پہ چڑھ جا, کود جا, 2-4 دفعہ پھٹ پھوٹ پڑے گا, چوٹ چوٹ لگے گی, لیکن تیرے پر ہیں تو اڑے گا. تو یہی ہے, یہی تیری اوقات ہے. تو مرغی نہیں ہے, تو شاہین ہے, تو ایگل ہے, تو پرندوں کا بادشاہ ہے. ایگل کی سب سے کمال بات پتہ کیا ہوتی ہے بھائی, مطلب جس کی وجہ سے میرا نام بھی ابو ایگل ہے, اور ہم نے اس کلب کا نام بھی دا ایگلز رکھا ہے. جب نا بارش, آندھی, چکھڑ, طوفان آتا ہے نا, سارے اپنے پنجروں میں, اپنے گھونسلوں میں گھس جاتے ہیں. ایگل بادلوں سے اوپر اڑتا ہے, سب کچھ اس کے نیچے ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کا چیلنج آ جاتا ہے کہ میں نے اب یہ پروو کرنا ہے کہ میں اس کی وجہ سے پرواز نہیں توڑنے والا. وہ بادلوں سے اوپر جا کے اڑتا ہے. اچھا کوئی کوا طوطا اس کے برابر اڑے نا, وہ اور اوپر اڑتا ہے, کیونکہ ایگل کے ساتھ اڑتا ہے. کسی پرندے کے ساتھ کبھی آپ ایگل اڑتا نہیں دیکھو گے. تو اس نے چھلانگ لگائی ہے, اور جا کے 2-3 ٹرائز کے بعد وہ اڑتا ہے. اب جن کو ایسے اٹھا کے دیکھ رہا تھا, اب سر جھکا کے پوری دنیا دیکھ رہا ہے, اور اتنی بڑی پرواز کر رہا ہے. زمین ایک ذرے کی طرح نظر آ رہی ہے, جب اس کو آسمان ایک ذرے کی طرح نظر آتا تھا. تو مومن آج ککڑیوں کے درمیان گھر چکا ہے بھائی. یہ جسم کے پجاریوں کے اوپر, خواہشات کے پجاری کو تو گھر چکا ہے. لیکن یہ ککڑی, اور بولو یہ مرغی نہیں ہے, یہ چوچا نہیں ہے, یہ تو آسمان میں پرواز کرنے والی شے ہے. لیکن اس نے کبھی ٹرائی نہیں کیا میرے بھائی. تو اپنی آئیڈینٹی کو پہچانو, اپنی شناخت کو پہچانو. تم وہ تھے جو پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے تھے. ہم نے دنیا چلا کے دکھائی ہے. ابھی تک کسی ایک ملک میں جمہوریت نافذ نہیں ہو سکی, کسی ایک ملک میں سیکولرزم نافذ نہیں ہو سکا مکمل طور پہ, کسی ایک ملک میں کیپٹلزم نافذ نہیں ہو سکا سوائے اسلام کے. اسلام واحد سسٹم ہے جب سے دنیا بنی ہے. یا سلیمان علیہ السلام کا تھا کیونکہ ان کی ہر چیز پہ حکومت تھی, یا رسول اللہ کا سسٹم ہے جو نافذ ہوا ہے, جس نے کر کے دکھایا کہ کوئی بندہ پیسے لینے والا نہیں ہے, زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے, جہاں پہ زنا نہیں ہوتا, جہاں پہ یہ کام نہیں ہوتا, ایک سسٹم اسٹیبلش کر کے دکھایا ہے. صرف اسلام ہے, اور کوئی سسٹم دنیا پہ ایسا نہیں گزرا ہے. آپ وہ لوگ تھے میرے بھائی. تو انشاءاللہ آنے والے سیشن میں انشاءاللہ ایک سمٹمز رہ گئے ہیں, یعنی کہ ابھی ہم نے کازز بیان کیے نا, وہ سمٹمز کیا ہیں کہ آپ کھو چکے ہیں. یہ تو ہے جن کی وجہ سے ہم کھوتے ہیں. ایک ہے آپ کھو چکے ہیں, ہو گئی بس گیم آپ کے ساتھ, آپ آئیڈینٹی لوز کر گئے, وہ کیا ہے, اور سلوشنز کیا ہیں, حل کیا ہے, آپ آئیڈینٹی اپنی دوبارہ ریوائیو کرا سکتے ہیں. وہ اگلی مجلس میں کریں گے.